معزز و مقتدر نائبان رسول، اساتین ملت، حاضرین اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على رسوله سيد الانس والجان وعلى آله واصحابه ذوي الخير والاحسان، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ عزیزان گرام وقار و حاضرین اجلاس، قبل اس کے کہ کچھ معروضات آپ کے سامنے پیش کروں، آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ پرانوار میں غلامانہ انداز میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمتا سرمدا ابدا۔ سب سے پہلے میں اپنی حاضری درج کرواؤں، میرے رب ذوالجلال کا بڑا احسان ہے کہ جب وہ اپنے بندوں کے ساتھ کوئی خاص انعام و اکرام کی بارشیں کرنا چاہتا ہے تو اپنے محبوبوں کے دربار میں بھیج دیتا ہے۔ تو آج یہ میرے انعام کی رات ہے کہ مولا نے اپنے ایک محبوب کے قدموں میں مجھے بٹھایا ہے۔ سب سے پہلے اس پالنہار حقیقی رب ذوالجلال کا شکر بجا لاتا ہوں۔ میرے آقا احمد مختار رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بے پایاں فضل و کرم و احسان عظیم، سلطان الاولیاء، معین الاولیاء، تاج الاولیاء، جملہ مشائخ جن کا قدم میرے سر کے امامے پر ہے اور انہی کی برکتوں سے زبان میں طاقت ہے، آج بحمدہ تعالی اس پاکیزہ منبر پر حاضری ہوئی، خصوصیت کے ساتھ سٹیج پر جلوہ بار شہزادہ فقیہ اعظم ہند حضرت علامہ مفتی عبدالقدیر صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ، اور میرے کرم فرما حضرت مولانا خورشید عالم صاحب شہزادہ شاہی امام اور خود شاہی امام، اور موجود مشائخ منبر نور پر خصوصیت کے ساتھ خدام بارگاہ تاج الاولیاء، یہ سارے لوگوں نے مجھے جو یہاں پر عزت بخشی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی اجنبی کو یہ ساری چیزیں دے دی جاتی؟ اللہ اللہ اللہ، کسی بھی آئے ہوئے راہ چلتے ہوئے کو کچھ بھی اس طرح سے دے دیا جاتا ہے؟ یہ آج میرے لیے اتفاق کی بات نہیں میرے عزیزوں، یہ سارے پلان اور منصوبے اولیاء کے پورے پہلے سے طے ہوتے ہیں، آج کی بات ہے۔ ویسے میں کافی سالوں سے متمنی ہوں بارگاہ تاج الاولیاء میں حاضری کا، میں کافی پڑھ چکا ہوں حضور کو، باقی اور کچھ پڑھا ہوں یاد نہیں، لیکن اولیاء کو بہت پڑھا ہے۔ کیا کہنے بول میرے عزیزوں، ان کے قدم بوسی کے لیے میں کافی متمنی رہا۔ آج کی بات ہے، صبح ممبئی کی سرزمین پر کافی دنوں سے لوگ پورے ہندوستان کی سڑکوں پر نکلے ہوئے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، پرامن احتجاجات ہو رہے ہیں۔
اور ہونے بھی چاہیے، اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں سارے۔ اس میں عوام اہل سنت علماء سے امید کی نظریں لگائی ہوئی ہے کہ علماء کیا کہہ رہے ہیں۔ علماء کی ایک بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ بہرحال قانونی پیچیدگیاں، پتہ نہیں کیا کیا مصلحتیں کچھ لوگوں کے ہاتھ سامنے آتی ہیں اور پھر گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، میں اس کا قائل نہیں۔ خیر، میں نے اعلان کیا اور ہمارے اعلان پر آج ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع بھی ہوئے الحمدللہ۔ ممبئی کی سرزمین پر ایک پرامن احتجاج آج ہی تھا صبح۔ کافی مرد و خواتین، بچے، بوڑھے، جوان، حتیٰ کہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی اس میں شامل رہے۔ پرامن احتجاج کے بعد صحیح سلامت جب واپس آئے، کس کے لیے گئے تھے ہم؟ نہ اپنی شہرت کے لیے، نہ اپنی کرسی کے لیے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین متین کی بات آ رہی ہے، میں اس کو بعد میں عرض کروں گا۔ میری تو خالص یہی نیت تھی کہ مسلمانوں پر آنے والی بلاؤں کے لیے آج ہی ہمیں میدان میں اترنا ہے۔ اترا، گھر واپس آیا، مشکل سے آدھا ایک گھنٹہ گھر میں وقت ملا ہوگا۔ ظہر کی نماز کے بعد فوراً ناگپور کے لیے روانہ ہوا۔ سفر بھر یہی سوچتا رہا، اگر میرا سڑک پر اترنا اور دین حق کے لیے آواز بلند کرنا مولا کو اگر پسند آئے تو ضرور مولا مجھے انعام دے گا، کیا کہنا، واہ یہاں نہ صحیح قیامت میں ضرور عطا کرے گا۔ واہ، کیا دل میں یہ خیال تھا اور سیدھے حاضری کے لیے جیسے ہی تاج الاولیاء کی بارگاہ میں پہنچا، قدموں کے پاس کھڑے ہو کر میں نے اپنی روح کو حاضر کر کے، سچ بتاؤں اولیاء کی بارگاہ میں حاضری کا ہمارا طریقہ ہی ہے، ہم ان کو حاضر و ناظر جانتے ہیں اور قبروں میں زندہ مانتے ہیں بے شک بے شک۔ کہ وہ ہمارے قلب کی طرف توجہ کر رہے ہیں۔ صرف اور صرف اتنی التجا کی تھی کہ آج بڑی دور سے تھکا ہارا آواز بلند کر کے آیا ہوں۔ فاتحہ کے بعد باہر نکلا تو خادم بارگاہ نے میرے سر پر عمامہ باندھا۔ اسی وقت مجھے احساس ہوا کہ میرا باہر نکلنا تاج الاولیاء تک بھی پہنچ چکا ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت نے یہاں سے مجھے وہ عمامہ دیا، میرے عمامے کپڑے کے، لیکن وہ جو باندھا گیا وہ ان کے قدموں کی برکت تھی۔ پھر میرے دل و دماغ میں یہ کوئی خیال بھی نہیں کہ اسٹیج پر تقریریں ہوتی ہیں، ہمارا مزاج اتنا نہیں ہے کہ میں بڑے بڑے اسٹیجوں کی تقریریں کروں۔ میں اپنے علاقے میں کام کرنا زیادہ پسند کرتا ہوں، لیکن میرے کرم فرما محسن ملت، محسن اہل سنت حضرت علامہ مفتی عبد القدیر خان صاحب قبلہ ادام اللہ اقبالہ نے جو اعزاز مجھے یہاں پر اس ایوارڈ کے ذریعے سے نوازا، یہ بھی نہ میرے گوشے خیال میں تھا، کچھ بھی نہیں۔ اتنی دیر سے بیٹھے میں بارگاہ تاج الاولیاء کا شکر ہی ادا کر رہا ہوں کہ میں نے ایک چیز کی طلب کی تھی، آپ نے پتہ نہیں کیا کیا دینا شروع کی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ تو ابتدا ہے، ابھی پتہ نہیں کیا کیا ملے گا۔ اور سچ کہا ہمارے شاعر نے، جو یہاں بولا پھر وہ ہر جگہ بولا۔ بے شک، کیا کہنا۔ عزیزان گرامی، میں اولیاء کاملین کے اس مقدس دربار اور خاص یہ جو ممبر ہے آج کا، جشن غوث الورا اور جشن تاج الورا دونوں کے نام سے منسوب ہے، لیکن در حقیقت دن آج یہ دونوں شخصیتوں کے ایک عاشق کے چہلم کا بھی ہے۔ کیا کہنا، واہ۔ نام مولانا خورشید صاحب نے جشن غوث الورا رکھا اور جشن تاج الورا۔ غوث العظم دستگیر کا بھی جشن ہے، تاج الاولیاء والملت والدین والشریعت والطریقت کا بھی دن ہے۔ واہ، دونوں کے اجلاس ہو رہے ہیں، لیکن دن آج چہلم کا حضرت بایزید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے، شاہی امام جنہوں نے اپنی زندگی کے 80 سال نہیں میرے عزیزوں، ہوش و حواس ملتے ہی ہیں 14-15 سال کے بعد، ہوش و حواس آتی ہی ہیں 14-15 سال کے بعد۔ میں نے ان سے سنا ہے کہ 14 سال کی عمر میں وہ امامت کے مصلی پر کھڑے ہو گئے اور پھر ان کی عمر 94 سال کی ہوئی۔ پتہ یہ چلا کہ ہوش و حواس کی ابتدا مصلی سے ہوئی اور انتہا بھی مصلی پر ہو گئی۔ کیا کہنے، واہ واہ، حق ہے۔ ایک پاکیزہ لوگ جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، جو تلاوت میں نے کی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اللہ کے کچھ بندے
ایسے ہیں جن کو نہ تجارت مشغول کر پاتی ہے، نہ بازار ان کو اپنی طرف بلا پاتا ہے، وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ ذکر الہی میں صرف کر دیتے ہیں۔ بے شک انہی لوگوں میں سے وہ ایک بایزید تھے، بایزید بسطامی۔ یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ سچ ہے میرے عزیزو۔ سمو ابناءکم علی اسماء آبائکم، فرماتے ہیں اے لوگو تم اپنے بیٹوں کے نام اپنے بزرگوں کے نام پہ رکھو، اس لیے کہ ان کی تاثیر آ جاتی ہے۔ وہ تاثیر تو دیکھو، یہاں بایزید کے باپ نے جو نام رکھا، ان کے والد گرامی نے جو رکھا، تو تیفور بستام سیدی بایزید بستامی جو ترک دنیا میں مشہور تھے، زہد و تقوی میں مشہور تھے، ان کے والد گرامی میں وہ تقوی آ ہی گیا۔ یہ ناموں کی برکت ہے۔ اپنے بچوں کے نام تاج الدین رکھ کر کے دیکھو، برکت نہ آئے تو پھر کہنا کیا کہنا، حق ہے، زندہ باد زندہ باد۔ ان اولیاء میں ان کے ناموں میں تاثیر ہے۔ عزیزان گرامی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت بایزید رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام بھی بابا تاج الدین نے رکھا۔ سبحان اللہ۔ ظاہر سی بات ہے، یہ اولیاء کی نظریں بہت دور تک دیکھتی ہیں۔ آج جشن غوث الورا اور تاج الورا ہے، تھوڑی تھوڑی سی باتیں سن لیں، وقت کافی ہو گیا، جیسے وقت ہو جائے مجھے اشارہ کر دیں، میں زیادہ آپ کو اکتاہٹ میں نہیں ڈالنا چاہتا، اور جہاں آپ تھک جائیں آپ ہاتھ اٹھا دیں، میں بھی بند کر دوں گا انشاءاللہ العزیز، تھکانا میری عادت نہیں ہے۔ سلطان الاولیاء سیدی سندی آخائی مولائی غوث الثقلین سیدی عبد القادر الجیلانی قدس اللہ سرہ شریف، اس ولی پاک کا نام ہے جن کا نام لینے کے لیے اولیاء بھی باوضو رہا کرتے تھے، سبحان اللہ، بے شک۔ نام پاک کے لیے بھی وضو فرمایا کرتے تھے۔ آپ کا لقب محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والا، اور یقیناً خود غوث اعظم نے یہ اپنا واقعہ نقل فرمایا کہ میں ایک راستے سے گزر رہا تھا، ایک مسافر کو دیکھا، بہت ہی کمزور تھا، ضعیف تھا، وہ چلتے چلتے کبھی ادھر گر جاتا کبھی ادھر گر جاتا۔ میں اس مسافر کے قریب گیا، اس کو پکڑا، اور اس کو جیسے ہی میں نے دونوں ہاتھوں سے سنبھالا وہ بالکل صحت یاب ہو گیا، چہرے پر رونق آ گئی، چہرہ اس کا خوشحال ہو گیا۔ تو غوث پاک فرماتے میں تعجب سے اسے دیکھنے لگا، ابھی تو اتنا کمزور تھا، ضعیف تھا، ناتواں تھا، چل نہیں پا رہا تھا، میں نے تجھے پکڑا، کیا تو صحیح سلامت ہو گیا؟ اس مریض نے پلٹ کر کے کہا اے شیخ عبد القادر مجھے نہیں پہچانتے؟ کہا کون ہے تو؟ وہ مریض کہنے لگا میں تمہارے نانا جان کا دین اسلام ہوں، لوگوں نے مجھے کمزور کر دیا، تم نے ہاتھ لگا کر کے مجھے پھر سے زندہ کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ اسی لیے رسالت۔ آپ کا لقب محی الدین پڑا کہ دین کو زندہ کرنے والے کا نام عبد القادر جیلانی ہے۔ بے شک بے شک۔ عزیزان گرامی، سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات اتنے ہیں کہ ہماری زندگی کی اتنی راتیں بھی نہیں ہیں کہ بیان کی جا سکے۔ سلطان الاولیاء کے کشف و کرامات پوری دنیا میں ایسے مشہور ہیں، اپنے تو اپنے شیخ الوہابیہ جو منکر اولیاء ہیں، منکر تصوف ہیں، صوفیہ پر تنقید کرنے والے، شیخ الوہابیہ ابن تیمیہ نے بھی لکھا ہے کہ جتنی کثرت سے کرامات میرے پاس شیخ عبد القادر جیلانی کی پہنچی ہے کسی اور ولی کی میں نے دیکھا ہی نہیں۔ الفضل لما شہید بہ الاعداء، دشمن جب کسی کی گواہی دیتے ہیں تو وہ گواہی، وہ فضیلت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے، بلکہ آپ سے خود پوچھا گیا، کچھ چیزیں میں آپ کی ہی زبان سے سنا دوں۔ آپ نے اپنے قصیدے میں جو فرمایا، وجد کے عالم میں آپ نے ایک قصیدہ پڑھا جس کو آج قصیدہ غوثیہ کہا جاتا ہے، سقان الحب کأسات الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعالی سعت ومشت لنعبی فی کؤوس فہمت بسکرتی بین الموالی فقلت لسائر الاخطاب لموا بحال وادخلوا انتم رجالی وهموا واشربوا انتم جنودی فساق القوم بالوافی ملالی شربتم فضلتی من بعد سکری ولا نلتم علوی واتصالی مقامکم العلا جمعا ولكن مقامی فوقکم ما زال عالی انا فی حضرت التقریب وحدی یصرفنی حسبی ذو الجلالی انا البازی اشہب کل شیخ ومن ذا فی الرجال اعطا مثالی۔ پورا قصیدہ پڑھنے میں وقت لگ جائے گا، لیکن اس قصیدے کے ایک ایک حرف میں ایک ایک موکل ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصیدہ خود فرماتے ہیں تمام اولیاء کو مخاطب کر کے
اے گروہ اولیاء، میں نے جو جامع معرفت پیا ہے، میری جامع معرفت سے جو بچی تھی وہ تم نے پیا، اور اس کے بعد بھی اب تک تم میرے مقام کو نہیں پہنچ سکے۔ واہ واہ بے شک میں باز اشہب ہوں تمام اولیاء کا، حتیٰ کہ غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تک فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے تاج پہنایا ہے کہ اگر میں اپنے دل کا راز کسی سمندر پر ڈال دوں تو وہ سمندر خشک ہو جائے گا، اللہ اکبر اگر میں پہاڑوں پر ڈال دوں تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اگر میں یہ راز دل میں موجود کسی آگ کے سامنے ظاہر کروں وہ ٹھنڈی ہو جائے، حتیٰ کہ فرماتے ہیں میں اپنے قلب کا راز کسی میت کے سامنے کھول دوں وہ اسی وقت اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جائے، سبحان اللہ اسی وقت کھڑا ہو جائے۔ اور اتنا ہی نہیں، فرماتے ہیں کہ جتنے دن اور جتنی راتیں اور جتنے مہینے ہوتے ہیں سب مجھ سے آ کر کے پہلے اجازت لیتے ہیں۔ شعبان کا مہینہ طلوع ہونے سے پہلے ہی آتا اور کہتا ہے اے سیدی عبد القادر جیلانی اب میں آنے والا ہوں، مجھے مہینے میں یہ واقعات ہونے والے ہیں۔ غوث العظم دستگیر اشارہ فرماتے ہیں، مہینے آگے چلتے رہتے ہیں، یہ مہینے بھی غوث العظم کی دستگیر کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، حتیٰ کہ غوث پاک فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں سارے شہروں کو اللہ کے ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی میں رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں، بے شک بے شک سبحان اللہ رائی کے دانے کو جیسے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ کے سارے شہروں کو، اللہ کے سارے شہروں کو، یہ نہیں فرمایا زمین کے سارے شہروں کو۔ یہ شہر ناگپور ہے، ممبئی ہے، پونا ہے، یہ زمین کے شہر ہیں۔ اس کے علاوہ فقہاء نے مفسرین نے فرمایا یہ جو تم دنیا دیکھ رہے ہو اس طرح کی 18,000 عالم اور ہیں، 18,000 عالم اور ہیں، ان عالموں میں کون ہے، کیا ہے، کتنے شہر ہیں، ہم میں سے کس کو کیا معلوم؟ ہمیں معلوم نہیں، وہ اللہ والے جانتے ہیں۔ اور غوث العظم دستگیر فرماتے ہیں اللہ کے جتنے عالم ہیں اس میں جتنے شہر ہیں سارے شہروں کو میں رائی کے دانے کے برابر دیکھ رہا ہوں۔ بے شک سبحان ہم اللہ جانتے ہیں آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نسب نامہ، ماں کی طرف سے بھی آپ سید ہیں، باپ کی طرف سے بھی آپ سید ہیں، بے شک معلوم ہوگا آپ کو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ بیٹے نہیں، ڈائریکٹ پوتے بھی نہیں، ڈائریکٹ پڑ پوتے بھی نہیں، تقریباً 10 پشتوں کے بعد غوث پاک کا نام آتا ہے۔ 10 پشتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قریب 10 اور آگے پیچھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 کے بعد کی ولادت ہے آپ کی، حضور کے وصال کے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے 400 سال بعد کی ولادت ہے۔ میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں میرے عزیز، حضور کی اولاد میں سے 10ویں پشت میں آنے والا عبد القادر، 400 سال بعد آنے والا عبد القادر پوری کائنات کے شہروں کو ایک رائی کے دانے کے برابر دیکھتا ہے تو پھر رحمت عالم کی نگاہ کا حال کیا؟ اللہ زندہ باد، بہت بے شک اس رسول مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ کا حال کیا ہوگا؟ پھر بھی لوگ کہتے ہیں انہیں پیٹھ پیچھے کا علم نہیں تھا۔ معاذ اللہ معاذ اللہ ظالموں، جاؤ کسی ولی کے پاس بیٹھو، تمہیں پتا چلے گا، ولی تمہیں پوری دنیا کا سکی سیر کرا کر کے بتا دے گا کہ ہماری جو نظریں ہیں یہ رسول مختار کے جمال کا ایک ذرہ ہے، اور ان کی نظروں کو مولا نے کیا کیا دکھایا وہ جانے اور ان کا مولا جانے۔ بے شک کیا کہنے حضرت، زندہ باد زندہ باد، بہت عزیزان گرامی وقار، غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کو کب پتا چلا کہ آپ ولی ہیں؟ کیسے پتا چلا، کب؟ فرماتے جب میں بچپن میں مدرسے جاتا تھا تو مدرسے میں ہر دیوار سے آواز آتی تھی افسحوا لولی اللہ، افسحوا لولی اللہ، ہر جگہ سے آواز آتی تھی اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو، اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو، تو سارے لوگ ہٹ جاتے تھے اور میں بیٹھ جاتا تھا۔ اس وقت ہی احساس ہوا کہ اللہ رب العزت نے کچھ خاص عنایتیں مجھ پر فرمائی، حتیٰ کہ غوث پاک ماں کے پیٹ سے ولی ہیں، وہ پیدائشی ولی ہیں۔ بچپن کی بات آپ فرما رہے ہیں، دیکھیں یہاں پر تاج الورا اور غوث الورا دونوں کا انتخاب کیا کہنے، کیسے ملاپ ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں۔ اولیاء کی ایک خاص عادت یہ ہے دم زدن میں یہ ادھر سے ادھر ہوں، ادھر سے ادھر ہوں۔ کیا کہنے، جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، اللہ ان کی حالتیں ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں چھت کے اوپر کھڑا تھا اپنے گھر کے،
حاجیوں کے قافلے گزر رہے تھے، حج کے لیے جا رہے تھے، دل میں حسرت ہوئی میں بھی حج کے لیے چلا جاتا، ہم بھی تو حاجیوں کے قافلے دیکھ کر تمنا کرتے ہیں کاش میں بھی پہنچ جاتا۔ غوث پاک فرماتے میرے دل میں حسرت ہوئی، ابھی میری آنکھوں سے آنسو کا قطرہ میرے رخسار پر آیا بھی نہ تھا کہ میں نے دیکھا عالم وجد میں خانہ کعبہ میرے گھر کے ارد گرد طواف کر رہا۔ خانہ کعبہ کو میں نے اپنے ارد گرد طواف کرتے دیکھا، یہ وہ کعبہ نہیں جو سیمنٹ اور پتھر سے بنے ہوئی کعبے کو، یہ اہل بصیرت کا کعبہ ہے جو اہل اللہ دیکھا کرتے تھے۔ وہ کعبہ اولیاء کے پاس جاتا تھا اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچپن میں دیکھا، اسی لیے امام اہل سنت نے ان کی شان میں یہ فرمایا ہے جہاں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، عظمت تاج الاولیاء، شان تاج الاولیاء، انوار تاج الاولیاء، مسلک اعلی حضرت۔ اسی طرح کی بات تاج الاولیاء کی بارگاہ میں بھی، تاج الاولیاء یہ مجذوب صفت اور اس طرح جس کو کہتے ہیں قلندرانہ عادتیں، جسے دنیا و مافیہ سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن در حقیقت انہی کی اس وقت حکومت بھی چلتی رہتی، حکومتوں سے بے نیاز، لیکن حکومتیں بانٹنے والے یہی، بے شک ان کی عادتیں ایسی۔ ایک صاحب مدراس سے آئے اور غریب تھے، تاج الاولیاء کے پاس، میں نے پڑھا کافی پہلے ہی، آ کر کے کہا کہ حضور حج پہ جانا ہے، آپ کے پاس بڑے بڑے سیٹ لوگ آتے ہیں، راجے مہاراجے آتے ہیں، کسی سے پیسے دلواؤ اور مجھے حج کروا دو۔ بہت سارے لوگ نظر و نیاز دیتے ہیں، وہ اتنی ساری نظریں آپ بانٹ دیتے ہیں، میرے حج کے پیسوں کا انتظام کر دو۔ مرید دیوانے ہوتے ہیں جو حقیقت میں ہوتے ہیں، پکڑ لیا۔ بابا نے کہا ٹھیک ہے رہ جاؤ، یہیں پر رہو۔ کئی دن گزر گئے، کئی نذرانے بھی آئے، اور جب جب نذرانے آئے پورے آپ بانٹ دیں۔ وہ صاحب کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، موٹے موٹے پیسے والے سارے چیزیں آئے، سب غربا مساکین میں بانٹ دیتے، میرے ایک کا حج کرا دے تو بابا کو کیا ہوگا، کیا کمی ہوگی۔ حج کا مہینہ آ گیا، بلکہ فرماتے ہیں وہ صاحب فرماتے حج کا مہینہ شروع ہوا، سارے حاجی جا چکے تھے، اب حج کے دن بھی شروع ہوئے، میں تو مایوس ہوا اب کیا پہنچا ہے۔ لیکن جو کلندر کا کلندر ہوتا ہے وہ یقین ان کلندروں پر رکھتا بھی ہے۔ اس کے بعد وہ قدم پکڑتے اور کہتے ہیں اس سال کا حج تو چلا گیا، اگلے سال آپ پکا وعدہ کریں کہ مجھے بھیجیں گے۔ تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالی علیہ مسکرائے اور اس کی پیٹھ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، پیٹھ پر مارا، آنکھ بند ہو گئی۔ فرماتے ہیں ایک نیم کے درخت کے نیچے میں بیٹھا تھا، اچانک میں دیکھتا ہوں کہ میں عرفات کے میدان میں پہنچا ہوں، سبحان اللہ، عرفات کے میدان میں پہنچا ہوں، سارے حاجی احرام میں ہیں، میں احرام کے حالت میں ہوں، حج کے ارکان میں ادا کر رہا ہوں، تلبیہ پڑھا، کنکریاں مارا، طواف کیا، اور پھر میں نے جو ارکان حج تھے پورے ادا کیا، یہاں تک کہ سارے حاجی واپس آنے لگے۔ اس میں پتہ نہیں کتنا عرصہ بیت گیا، دل بھر کر کے میں نے طواف کعبہ کیا، دل بھر کر کے زمزم پیا، ساری چیزیں کیا، اور اس کے بعد زمانہ بیتنے لگا۔ اچانک بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ میرے پاس آئے اور پھر سے ایک تھپڑ رسید کیا، میں اسی نیم کے درخت کے نیچے سویا ہوا ہوں۔ فرمانے لگے کب تک یہاں پڑا رہے گا، حج ہوا چل، باقی آگے آگے چل۔ اللہ اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ وہ صاحب خود فرماتے ہیں میں اس راز کو نہیں سمجھ پاتا تھا، میں تو سوچتا تھا کہ کوئی نذرانے والا مجھے حج کو پہنچا دے، لیکن ان اولیاء کو نہ مال کی ضرورت ہے نہ نذرانوں کی ضرورت ہے، ان کی نظر ہی اتنی کافی ہے کہ ناگپور میں بیٹھے تو خانہ کعبہ تک بھی پہنچے۔ بے شک، زندہ باد حق ہے۔ یہ تاج الورا اور وہ تاج الاولیاء، یہ تاج الاولیاء اور وہ غوث الورا، یہ اولیاء کاملین کے مقامات ہیں میرے عزیزوں۔ میں تھوڑی باتیں سلطان الاولیاء کی ذات پاک پر عرض کر کے آگے رخصت ہوتا ہوں۔ سرکار غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانے طالب علمی کو دیکھیں، دونوں بھی شخصیتوں کے لیے ایک کامن چیز ملتی ہے،
غوث پاک شریعت اور طریقت کے سنگم تھے، اسی طرح تاج الدین بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ شریعت اور طریقت کے سنگم تھے۔ شریعت بھی آپ کے ہاں ہے، طریقت بھی آپ کے ہاں ہے۔ اگر شریعت نہ ہوتی تو کبھی مفتی عبد الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے ہاں نہیں بلاتے، نہ ان کو مسند افتاء پر بٹھاتے۔ وہ جاہل ہیں جو مشہور کرتے ہیں کہ اولیاء کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، وہ خود ہی جاہل ہیں۔ اولیاء کاملین تو حقیقت میں شریعت کے سمندر ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں ما کان اللہ من ولی جاہلا ولو کان لعلمہ اللہ اولا، اللہ کا کوئی ولی جاہل نہیں ہوتا۔ یہ اور بات ہے کہ کسی کے پاس اگر پڑھا نہیں ہے اللہ خود اسے پہلے پڑھاتا ہے، پہلے اسے علم دیتا ہے پھر ولایت دیتا ہے۔ تو کسی ولی کے بارے میں یہ مت سمجھنا یہ کسی مدرسے کو نہیں گئے، کسی کے پاس مولانا کے پاس نہیں بیٹھے۔ اللہ رب العزت بعض اولیاء کو علم لدنی عطا فرماتا ہے۔ تاج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ شریعت کے اور طریقت کے سنگم تھے، اسی طرح سیدی غوث الورا سلطان الاولیاء شریعت اور طریقت کے بحر ذخار تھے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے سچے اولیاء کے عاشقین وہ ہیں جو شریعت کو بھی پاس رکھتے ہیں، طریقت کو بھی پاس رکھتے ہیں۔ بے شک بے شک، ایک بات یاد رکھیں، کچھ لوگ اگر گمراہ کریں کہ نہیں طریقت کی طرف مت جاؤ صرف شریعت دیکھو، وہ فاسق بنا دیں گے تمہیں، فاسق بنا دیں گے۔ جی جی بہت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو صرف شریعت پڑھتا رہا اور طریقت کی کوئی بات نہیں سیکھا وہ فاسق ہو جائے گا، اور جو شریعت کو چھوڑ کر طریقت کی بڑی بڑی باتیں پڑھنے کے لیے آیا تو وہ تو زندیق بن جائے گا، شیطان بن جائے گا، شیطان اسے گمراہ کر دے گا۔ اور جو دونوں کو جمع کر دیا وہ اللہ تک پہنچ گیا، سبحان اللہ، وہ رب تک پہنچ گیا، کیونکہ میرے عزیز شریعت مولانا لوگوں کی نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، بے شک، کیا رسول پاک کی ہے۔ بے شک، اور اس دروازے کو چھوڑ کر رب کی معرفت کہاں سے ہوگی؟ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مکر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ بے شک، کیا کہنے زندہ باد زندہ باد۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ در حقیقت میرے آقا کا دروازہ ہے، یہ چھوڑ کر معرفت تک نہیں پہنچ سکو گی۔ خیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے قصیدے میں فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں علم حاصل کرتا رہا، علم حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ میں علم حاصل کرنے کے زمانے میں ہی قطبیت کے مقام کو پہنچ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، قطب بن گئے۔ غوث پاک زمانے طالب علمی میں قطب تھے، یہ علم حاصل کرتے کرتے آج ضرورت ہے طلباء اسلامیہ کو جو مدارس میں پڑھتے انہیں بھی بتایا جائے کہ تم علم جو شریعت کا حاصل کر رہے ہو ساتھ ہی ساتھ قناعت کا، صبر کا، توکل کا، رضا کا، ثبات کا، استقامت کا پڑھو گے تو تم زمانے طالب علمی میں بھی مقام باطن حاصل کر لو۔ کیا کہنے، بے شک، بہت لیکن آج مدارس خالی ہو گئے روحانیت سے، مدارس خالی ہو گئے تصوف سے، بہت کم الا ماشاءاللہ کوئی ہوں گے، لیکن آج ایسا کر دیا گیا ہے کہ علماء شریعت کو الگ کر دیا گیا اور ان کو بے عمل بنایا جا رہا ہے، اور خانقاہیں الگ ہو گئیں جہاں شریعت کا کوئی علم ہی نہیں رہ گیا۔ میرے عزیزو یہ دونوں کے جمع کرنے کی آج بھی ضرورت ہے، جیسے حضور تاج الاولیاء نے اپنے آستانے پر جمع کیا۔ کیا کہنے، بہت اچھے بہت اچھے بہت وہ طریقت کے بحر ذخار ہیں، بے شک وہ معرفت کا جام بھر بھر پینے نہیں پلانے والے ہیں، بے شک، اس کے باوجود فقیہ اعظم ہند کو اپنے دربار میں بلا کر کے رکھا، ہائے ہائے واہ، بلا کر کے رکھا بہت اچھا، اور ان کو نوازتے بھی رہے۔ بے شک، فقیہ اعظم ہند نے اپنی زندگی بھر افتاء کی مسند سنبھالے رہے، اور شہر ناگپور اس وقت مرکز تھا اس طور پر کہ بڑے بڑے علماء فقہ میں مفتی عبد الرشید رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کرتے تھے۔ آقا حضرت زندہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان تاج الاولیاء، فیضان حضور فقیہ اعظم، زندہ باد زندہ باد۔ ابھی حضرت سے میں ملاقات کیا مفتی عبد القدیر خان صاحب سے، پہلی ملاقات میں نے کہا کہ آپ کے والد اور آپ کے باپ کی کتاب پڑھے بغیر آج یہاں کوئی مولانا بھی نہیں بنتا، کوئی عالم بھی نہیں بنتا۔ ہم مدرسے میں جاتے ہیں، پہلی کتاب جو ہمیں پکڑائی جاتی ہے تسہیل المصادر، وہ مفتی عبد الرشید صاحب کی لکھی ہوئی آقا حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب سے ابتدا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے
کہ تمام علماء جو ہندوستان میں فارسی پڑھ کر کے ابتدا کرتے ہیں، چاہے وہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے لے کر جتنے بھی بڑے ادارے ہوں، سب جگہ تسہیل المصادر ہے. علماء پڑھے ہوں گے نا؟ جی حضرت جی. سارے پڑھے ہوں گے. سارے علماء ہندوستان کے، ان کو یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے علم کی ابتدا تسہیل المصادر سے ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ فیض تاج الاولیاء سے علماء کی شروعات ہو رہی ہے. ارے کیا کہنے حضرت، زندہ باد. علماء کی شروعات تاج الاولیاء کے فیض سے شروعات ہو رہی ہے. اور یہاں سے جب شروعات ہو رہی ہے تو پھر آپ دیکھیں کہ اگر ان کے دربار سے کوئی عالم وابستہ ہو گیا، اختتام کو تم کہاں سمجھ پاؤ گے؟ انتہا کو کیا سمجھ پاؤ کیا گے؟ کہنے حضرت، بہت اچھا. عزیزان گرامی، مجھے فخر ہے اس بات کا، پڑھا ہوں کتاب تسہیل المصادر، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ تسہیل المصادر اگر مفتی عبدالرشید خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لکھی ہے تو ان کے ہاتھ پہ جو قلم تھا، قلم ان کا تھا، سیاہی تاج الاولیاء. ارے زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. اسی لیے وہ کتاب اتنی مقبول ہے، اتنی مقبول ہے. میں خود سینکڑوں کو پڑھا چکا ہوں. میں پڑھا ہی نہیں، پڑھا چکا ہوں. آج بھی پڑھا کر کے آیا ہوں، آج بھی وہی کتاب پڑھا کے آیا ہوں. پہلے مستقبل کا بیان، آج پڑھا کر کے آئے ہوں. میرے عزیزوں، یہ تقریباً فیض تاج الاولیاء پورے ہندوستان کے مدارس میں پھیلا ہوا ہے. پہلی بات یہ سن لیں کہ علم کو چھوڑ کر ہماری کوئی کامیابی نہیں. حتیٰ کہ غوث اعظم نے جب فرمایا کہ میں علم حاصل کرتے کرتے قطبیت کے مقام کو پہنچا، تو پھر آپ سب اگر عاشقان غوث ہیں تو پہلے علم کی طرف توجہ کریں. جہالت ہماری سب سے بڑی خرابی ہے. آج ہماری جہالت کا ہی پوری دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے. کیا بہت اچھا پیغام ہے. یہ ایک بات یاد رکھیں، یہ NRC اور CAA کا جو خطرہ لاحق ہے نا، اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ جہالت ہے. یہ جو کالے قوانین کے خلاف آج جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے، اس کے متعلق میں آپ کو ایک بات یہ صرف بتانا چاہوں، ہم کیوں ویرودھ کر رہے ہیں. دوسرے پتہ نہیں، یہ ہم کو کہہ رہے کانگریسی ہوں گے اس لیے راستوں پر آ گئے. پاگل نہیں ہم کو پکش وپکش یہ تمام کھیل نہیں کھیلنا ہے. میں محسوس کر رہا ہوں میرے عزیزوں، اس میں ہوگا کیا. چھوٹے چھوٹے گاؤں کے بھی ہم نے دورے کیے، آج نہیں کافی دنوں سے. یہاں ہندوستان کے مسلمانوں میں علم کی کمی اتنی ہے کہ صرف ووٹر ID بنانے کے لیے اپنا نام بدل دیتے ہیں. اگر کچھ لوگ ڈرا دیں ان کو، اپنا نام تبدیل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ہریانہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہم گئے، وہاں کے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی. پورے گاؤں میں جتنے لوگ ہیں پتہ نہیں کتنے، 4-5 سے ملاقات. کسی کا نام رام کرشن، پتہ نہیں کئی نام، لیکن وہ کہتے ہیں ہم پیدائشی مسلمان، ہم مسلمان ہیں. ایک دو نہیں، کئی گھر ہیں. کہا سرپنچ سے ڈر کر کے، پنچایت سے ڈر کر کے اگر یہ نام نہ رکھے تو نہ ہمارا ووٹر ID بنے گا، نہ آدھار کارڈ بنے گا، کچھ نہیں بنے گا. میرے عزیزوں، یہی مسئلہ آئے گا NRC میں. انہوں نے یہ کہا 1970 سے پہلے کے پروف جس کے پاس ہیں وہ انڈین مسلم ہے، آپ کو مان لیا جائے گا. اور جس کے پاس نہیں ہے اس کو کہا جائے گا پاکستان سے آیا، بنگلہ دیش سے آیا ہے، افغانستان سے آیا ہے، تم گھسپیٹی ہو جاؤ ڈیٹینشن سینٹر میں. یہ تمام چیزیں چل رہی نا آج. لیکن اس وقت کیا ہوگا جانتے ہیں آپ؟ یہ 25 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں میں سمجھتا ہوں شاید 15 کروڑ کے پاس کاغذات ہوں گے پتہ نہیں. قریب دیہات میں رہنے والے 10 کروڑ کے قریب کی آبادی ایسی ہے جن کے پاس کاغذات وغیرہ کچھ نہیں اور علم بھی نہیں. وہ کیا کریں گے؟ انہیں جب یہ کہ ڈرا دیا جائے گا کہ تمہیں باہر کا گھوشت کر دیا جائے گا تو سب سے پہلے یہ نہیں بھائی میں تو سکھ ہوں، نہیں بھائی میں تو ہندو ہوں، نہیں بھائی میں تو جین ہوں. یہ ارتداد کا فتنہ بھی جہالت سے شروع ہوتا ہے میرے عزیز. آدمی مرتد تک بن جاتا ہے. ہم اس قانون کا ویرودھ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمارے دین کے اوپر یہ مسئلہ آ گیا ہے. بعد میں یہ جو مسلمانوں کو ارتداد کے فتنے سے کون بچائے گا؟ عزیزان گرامی، وقت کی نزاکت کو سمجھے. بہرحال میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا، لیکن بات یہاں جہالت کی آئی ہے تو مجھے بولنا پڑتا ہے کہ آج ہماری قوم میں سب سے زیادہ جہالت، اور یہ ہماری نہیں بلکہ کئی کمیٹیاں اس پر ریسرچ کر کے اپنی رپورٹ گورنمنٹ کو پیش کر چکی ہے. سب سے زیادہ جہالت. نہ کالجز میں ہمارا کچھ مقام
نہ مدارس اسلامیہ میں. پھر جاتے کہاں ہیں؟ کیا سارے کباب روٹی کھانے کے لیے ہوٹلوں پہ کھڑے رہتے، یا رات بھر انٹرنیٹ چلانے کے لیے پب جی گیم کے لیے تمہاری زندگی ہے؟ میرے عزیزو، آج نوجوان اکثریت کے ساتھ ہمیں تباہ کیا گیا ہے. سب سے زیادہ آج نشہ مسلمان قوم میں بیچا جا رہا ہے، سب سے زیادہ ہمارے محلوں میں فروخت ہو رہا ہے. تم نہیں جانتے کہ یہ در حقیقت ایک سازش ہے کہ تمہیں نکمہ بنا دیا جائے، تمہیں آوارہ کر دیا جائے، تم کسی کے بارے میں بولنے کی طاقت تک نہ رکھو. آج نہ اٹھے تو کل تمہیں مردوں میں شمار کیا جائے گا. ایک بات ہی یاد رکھ لے، جہالت سے توبہ کرے. ارے میرے عزیزو، علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی. آج میری بات سے اگر آپ سہمت ہیں، آج بھی آپ پڑھ سکتے ہو، آج بھی پڑھ سکتے ہو. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے 7 سال کے بعد تو میں نے پڑھنا شروع کیا. پڑھے ہوں گے، بہت کچھ پڑھے ہوں گے، لیکن وہ جس علم کے بارے میں فرما رہے ہیں، میری عمر بیت چکی تھی. 80 سال کی عمر میں پڑے ہوئے مشائخ کا بھی ذکر ہے ہمارے پاس. یہ عمر نہیں ہوتی، لیکن علم سے دور نہ جاؤ. علم اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو تمہیں کوئی چیز پتہ نہیں ہوگی. ایسا ہی آدمی ہے جیسے ایک اندھیرے کمرے میں بیٹھا، کہیں سے اجالا نہیں، ساری کھڑکیاں بند، دروازے بند. تمہارے سامنے 2 برتن لا کر کے رکھ دیے جائیں، ایک میں کیچڑ ہے اور ایک میں حلوہ ہے. دونوں میں ہاتھ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ کبھی کیچڑ کھائے گا، کبھی حلوہ کھائے گا. کیوں؟ دکھتا کچھ نہیں ہے. یہی مثال جاہل کی ہے. جب علم نہیں ہوتا، حرام بھی کھاتا ہے، حلال بھی کھاتا ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا. علم ایک نور ہے جو اسے تمیز سکھاتا ہے، اخلاق سکھاتا ہے اور رب کی معرفت دکھاتا ہے. بے شک بے شک. علم سے دور ہو کر کے کوئی ولایت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا. بے شک. آؤ سلطان الاولیاء غوث پاک کی بات بتاؤں. ان کی ماں نے آپ کو جب بغداد سے بھیجا، آپ کی عمر قریب 16-17 سال کی ہوگی. جب بغداد تشریف لائے تو فرماتے ہیں میرے پڑھنے کے زمانے میں ایسے حالات تھے کہ کئی دن تک میں فاقے کی گزارتا تھا. بڑے امیر لوگ پڑھتے تھے لیکن میرے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں رہ جاتی. اکثر ایسا ہوتا کہ میں درخت کے پتے کھا کر پورا دن گزارتا. کون کہہ رہا ہے؟ جس کے نام پر آج ہم بڑی بڑی 11ویاں کھا رہے ہیں. پڑھنے کے زمانے میں فرماتے پتے کھا لیتا. غوث پاک نے یہ بھی فرمایا کہ جب شدت کی بھوک لگتی تو میں دریائے دجلہ کے کنارے جاتا. کس لیے؟ فرماتے ہیں امیر لوگ کھانا کھا کر چھوڑ دیتے تھے، میں وہ دیکھنے کے لیے جاتا کہ اس میں سے کچھ کھا لوں. فرماتے ایک بار گیا دریائے دجلہ کے کنارے کہ لوگ چھوڑ چکے ہوں گے، تو دیکھا مجھ سے پہلے 70 فقیر وہاں بیٹھے ہوئے. میری غیرت گوارا نہ کی کہ میں ان کا حق ماروں، بھوکا واپس آ گیا. یہ غوث پاک کے زمانے طالب علمی کی بات. آج مزے سے بوٹیاں روٹیاں کھا کر کے بھی ہم ایک شریعت کا مسئلہ نہیں سیکھنا چاہتے، قرآن کی ایک آیت نہیں پڑھنا چاہتے. ہم کیسے عاشقان اولیاء میں شامل ہیں؟ میرے عزیز، بیداری یہ پیدا کرو کہ تمہارا بچہ یہ نہیں کہ دوسرے نعرے لگائیں، بلکہ ہمارے مشائخ نے نعرہ دیا آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے. اس لیے کہ علم کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں دنیا میں. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہے. میرے عزیزو، جب مدینہ طیبہ میرے آقا آئے تھے، معلوم ہے جاہل سب پورے ہر جگہ بھرے ہوئے تھے. پورے مدینے میں صرف 6 لوگوں کو لکھنا آتا تھا. کتنے؟ 6 لوگوں کو خالی لکھنا آتا تھا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 10 سال اپنی ظاہری زندگی بتائیں مدینہ طیبہ میں. 10 سال. جب آپ کے وصال کا وقت ہوا 80,000 صحابہ کو لکھنا آتا تھا. سبحان اللہ. 80,000 کے ہاتھوں میں قلم تھا. سبحان اللہ. سبحان. کتنا بڑا ریولیوشن ہے، کتنا بڑا انقلاب ہے. شاید میں زندگی بھر پڑھاؤں تو اتنے شاگرد نہیں بنا پاؤں جو 10 سال میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علم معرفت، علم طریقت، علم شریعت کا بحر ذخار انہیں بنایا تھا. حضور نے علم بانٹا ہے، بلکہ ہمارے قرآن کی پہلی آیت ہی اقرا سے شروع ہوتی ہے. پڑھو، یہاں سے شروع ہوتی ہے. لیکن اگر وہی قوم جاہل رہے افسوس ہوتا ہے میرے عزیز، افسوس ہوتا ہے. میں آپ کو آج دعوت یہ بھی دوں گا کہ جہالت کے اڈوں سے باہر نکلو. آپ مطالعہ کر. آج آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، بہت اچھی چیز ہے میرے عزیز، بہت اچھی ہے. جہاں یہ زہر ہے وہیں تمہارے لیے بہت ساری اثر بھی ہے. اس موبائل میں ہزاروں کتابیں،
اس موبائل میں انٹرنیٹ میں جاؤ، پوری حدیثیں ہیں، پوری تفاسیر ہیں، سب کچھ ہے۔ دنیا نے اور آسان کر دیا تمہیں۔ دیکھو، مطالعہ کرو، علم حاصل کرو، جاہلوں سے سن کر جاہل بن کر نہ رہو۔ غوث پاک فرماتے ہیں جس دن دریائے دجلہ سے میں واپس آیا، سنیے، غوث پاک صرف کرامتیں سنتے ہیں نا، ٹھوکر سے مردے زندہ ہونا یقیناً وہ ان کا مقام ہے، لیکن اس مقام تک پہنچنے سے پہلے جو مشقتیں آپ نے اٹھائی ہیں وہ بھی تو بیان ہونا چاہیے۔ کیا کہنا صحیح ہے، وہ مسائل جو آپ نے برداشت کیے ہیں وہ بھی بیان ہونے چاہیے۔ کیا کہنا؟ فرماتے ہیں کہ میں بھوکا ایسے آیا کہ میرا پیٹ سے لگ رہا تھا، اللہ، اتنی بھوک تھی، ایک مسجد میں آ کر کے سو گیا۔ قریب کی ایک مسجد تھی، اور جیسے ہی میں وہاں لیٹا، ظہر کا وقت تھا، دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک تاجر مسجد میں داخل ہوا، تجارت کرنے والا، بغداد میں بہت آتے تھے۔ وہ آیا اور اندر آ کر کے وہ نماز سے فارغ ہو کر کے اپنے ہاتھ میں کچھ تھیلی ولی تھی، کھولا تو اس میں گرم گرم کباب، اس کی خوشبو پھیل گئی، اور وہ کباب دسترخوان پر بچھا کر کھانے کے لیے بیٹھا۔ غوث پاک فرماتے میری نظریں اس طرف گئی تو اس نے مجھے دیکھا اور کہا بیٹا آ جاؤ دسترخوان میں شریک ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں سنت یہ ہے کہ جب بھوک لگے اور کوئی بلائے تو نہ کہا جائے، شریک ہو جائے۔ میں شریک ہو گیا، دسترخوان پر بیٹھا۔ جب کھانے کی بات آئی تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ کہا میں پڑھتا ہوں، یہاں پر طالب علم ہوں۔ تو اس نے چونک کر کہا بہت اچھا ہوا کہ ایک طالب علم سے میری ملاقات ہوئی، میرا ایک مسئلہ تم سالو کر دو گے، حل کر دو گے؟ کہا بولے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ تاجر کہتا ہے در حقیقت میں جیلان سے آیا ہوں، جو غوث پاک کا مادری وطن ہے، جہاں آپ کے پیدا ہوئے۔ کہتا ہے میں جیلان سے آیا ہوں، تجارت کی غرض سے آیا تھا، تجارت میں بہت لاس ہو گیا، سب لٹ گیا، لیکن ایک بات ہے کہ میں جب جیلان سے نکل رہا تھا تو ایک بہت ہی عفت شعار خاتون ہے ہمارے شہر کی، جس کا نام فاطمہ ام الخیر ہے۔ سبحان اللہ، یہ غوث پاک کی ماں ہے، سبحان اللہ، فاطمہ ام الخیر، بڑی پردہ نشین خاتون ہے۔ اس نے میرے ہاتھ کچھ درہم بھجوائے، اس نے یہ کہا کہ میرا بیٹا عبد القادر بغداد میں پڑھ رہا ہے، اس تک یہ پہنچا دو۔ تو میں وہ لے کر کے تو آیا، لیکن یہاں اتنے دن رہا، تجارت میں پورا خسارہ ہو گیا، مال ختم ہو گیا، اخیر میں میرے پاس صرف وہی درہم بچے تھے۔ بھوک کی اتنی شدت تھی کہ انہی درہموں سے میں ایک کباب خرید کر کے لے آیا ہوں۔ یہ جو ابھی کھا رہا ہوں یہ اسی بچے کے پیسوں کے کباب ہیں، میں وہ کھانے کے لیے بیٹھا ہوں۔ تم مجھے یہ مسئلہ بتاؤ، کیا میرا یہ کباب کھانا ابھی جائز ہے؟ غوث پاک نے فرمایا ہاں جائز ہے، کباب کھانا آپ کے لیے جائز ہے۔ کھا لیے، پورا کباب کھانے کے بعد اس نے پوچھا یہ مسئلہ مجھے بتاؤ کہ آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ کسی کے بھی کباب کو کھانے کی آپ اجازت کیسے دے سکتے ہیں؟ غوث پاک نے فرمایا جس عبد القادر کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ عبد القادر میں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ شرمندہ ہو گیا، کہا کہ پہلے بتائے ہوتے ہیں تو میں سارے کباب تمہارے حوالے کر دیتا، اس کے تم ہی مالک تھے۔ غوث پاک نے فرمایا میں کسی کو کھلانے کے وقت اسے شرمندہ کر کے کھلانا نہیں چاہتا۔ اللہ اکبر، یا اولیاء کی شان ہے تو دیتے بھی ہیں تو احسان نہیں جتاتے، ہاں بے شک بے شک، مجھے شرمندگی نہ ہو۔ عزیزان گرامی، غوث پاک اپنے طالب علمی کے زمانے کی حالات بیان کر رہے ہیں۔ کباب بھی کھا لیے، پیسے بھی ختم ہوئے، پوری زندگی اسی طرح کی چلی، حتیٰ کہ اتنی مشقتیں آپ نے اٹھائی۔ ایک روایت میں نے سنی تھی بزرگوں سے، غوث الورا فرماتے ہیں ایک وقت ایک تاجر آیا بغداد میں، مجھ سے ملاقات کیا اور کہا تم عبد القادر ہو؟ کہا تمہاری ماں بڑی بیمار ہے اور بیوہ، پتہ نہیں اس کے گھر کی دیکھ بھال کون کرتا ہے، کبھی وہ باہر نہیں نظر آئی، وہ بیمار ہے، ہم نے محلے کی خواتین سے سنا ہے۔ غوث پاک کو رقت طاری ہو گئی، اپنی ماں کی یاد آ گئی، کئی سال بیت چکے تھے بغداد میں، رونے لگے، برداشت نہیں ہوا تو رات کو ہی سامان اٹھایا اور نکل پڑے۔ ماں بیمار ہے، غوث پاک اپنی ماں سے ملاقات کرنے کے لیے جو سفر کیے، جیلان سے بغداد کا سفر میرے عزیزو آج کے زمانے میں بھی پوری مکمل فاسٹ گاڑیوں سے بھی کرو گے تو تمہیں 2 دن لگ جائیں گے، 2 سے 3 دن لگ جائیں گے۔ وہ زمانہ مہینے بھر کی مسافت کا تھا،
جب جیلان پہنچے اپنے پرانے گھر، رات کا وقت تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، ماں اندر سے ہلکے ہلکے قدموں سے آئی، آواز آئی کون ہے؟ کہا عبد القادر۔ ماں نے اپنے بیٹے کا یہ لہجہ سنا، ظاہر سی بات ہے کس ماں کا کلیجہ نہیں دہل جائے گا؟ اپنے اتنے دیر کے بعد آئے ہوئے بچے کو کون نہیں دیکھنا چاہتی ماں؟ لیکن پہلا سوال اس فاطمہ ام الخیر نے یہ کیا، بیٹا عبد القادر تعلیم مکمل کر کے آئے یا ادھوری چھوڑ کے آئے؟ دروازہ کھولے بغیر پہلا سوال یہ۔ کروڑوں سلام تربت ام الخیر پر جو غوث کی ماں ہے۔ غوث پاک نے باہر سے کہا، ماں ابھی تعلیم مکمل تو نہیں ہوئی لیکن تمہاری یاد ستانے لگی، آ گیا کہ ملاقات کر لوں، پھر میں واپس چلا جاؤں گا بغداد۔ ماں نے اندر سے کہا، عبد القادر ملاقات کی ضرورت نہیں، جاؤ تمہاری اور ہماری ملاقات انشاءاللہ قیامت کے دن ہوگی۔ فرماتے ہیں ماں نے دروازہ نہیں کھولا، میں الٹے پاؤں واپس پلٹ آیا، بغداد آیا، گھر تک پہنچ کر ملاقات نہیں کی۔ بغداد جب واپس آیا تو تعلیم حاصل کرتا رہا، یہاں تک کہ ایک بار پھر ایک جیلان کا تاجر آیا، مجھ سے ملاقات کیا اور اس نے کہا، عبد القادر مہینہ ہو گیا تمہاری ماں کا انتقال ہو چکا، جنازہ ہم نے پڑھا اور دفن کر دیا۔ یہ ہے غوث الورا کی طالب علمی کی زندگی۔ آج ہم آرام دہ بستروں میں سو کر کے سوچتے ہیں سارا علم ہمارے دماغ میں ایسی ڈل جائے۔ وہ بڑے بڑے اولیاء، تاج الدین بابا رحمت اللہ تعالی علیہ کیا کہیں پڑھے نہیں تھے؟ یہ بھی اپنے اساتذہ کے پاس وقت بتائے ہیں۔ اولیاء کاملین اس کو عیب نہیں سمجھتے کسی استاد کے پاس زانو ادب طے کرنے کو۔ غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم شریعت اتنے دنوں تک حاصل کرتے رہے، اس کے بعد فرماتے ہیں 40 سال جنگلات میں نے دن گزارے ہیں، اور وہ بھی کس طرح سے؟ انگور کے ایک دانے سے سحری کرتا اور پانی سے تھوڑے سے پانی سے افطار کرتا، پوری اتنے سال بتائے۔ اور اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے شہر میں آئے، اور وہ بھی یوں ہی نہیں آئے۔ فرماتے ہیں میں آیا، مسجد میں سویا بغداد میں نے دیکھا خواب میں میرے آقا تشریف لائے، کہا عبد القادر اٹھو نصیحت کرو لوگوں کو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عجمی ہوں، فارسی زبان والا ہوں، یہ عرب ہیں، میری زبان سمجھیں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو حضور نے 7 بار میرے منہ میں اپنا لعاب ڈالا۔ سبحان اللہ، سبحان تھوڑی دیر گزری تھی، میں ابھی لیٹا تھا، مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آئے، کہا عبد القادر منہ کھولو۔ میں نے منہ کھولا تو 6 بار مولا کائنات نے اپنا لعاب پاک میرے منہ میں ڈالا۔ میں نے پوچھا میرے آقا نانا نے 7 بار دیا، آپ نے 6 بار؟ کہا ادب کی وجہ سے کہ میں برابر نہ ہو جاؤں، اللہ، واہ، برابر ہی نہ کروں۔ غوث پاک اس کے بعد جب خطاب کے لیے کھڑے ہوتے تھے، اللہ اللہ، حال یہ تھا کہ آپ کے خطاب کے چرچے ایسے پھیلنے لگے بغداد میں کہ کوئی مجمع آپ کا 70,000 سے کم کا نہیں ہوتا تھا، اللہ اکبر، اللہ، 70,000 سے کم کا نہیں۔ اور جو پہلی صف میں بیٹھتا تھا اور آخری صف میں بیٹھتا تھا، دونوں برابر آپ کی آواز سنتے تھے، کوئی مائک نہیں۔ اور پھر لکھا ہے بہجت الاسرار شریف میں بھی کہ غوث پاک کا کوئی بھی خطاب، کوئی بھی اجتماع ایسا نہیں ہوا کہ جس اجتماع کے بعد اس اجتماع میں سے لوگوں کے جنازے نہ اٹھے ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ، ہر خطاب کے بعد کتنوں کی روح چلی جاتی عالم وجد میں، کتنے بے ہوش گرے رہتے تھے، کتنے اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے، توبہ کرتے تھے۔ بس زبان کی بلا کی تاثیر تھی میرے عزیزوں، غضب کی تاثیر تھی، حتیٰ کہ جو زبان سے نکلتا تھا وہ دلوں میں ایسا پیوست ہوتا کہ زندگی بھر کے لیے وہ نقش کر لیتا تھا۔ جو ایک بار دربار غوث میں آیا، جب ڈاکوؤں نے صرف چہرہ دیکھ کر کے توبہ کیا تھا، تو جو دربار میں بیٹھتے تھے ان کا مقام کیا ہوگا؟ غوث الاعظم دستگیر زبان کی تاثیر صرف اتنی بتا دوں میں آپ۔ ایک بار اپنے بڑے صاحبزادے حضرت عبد الجبار کو کہا کہ آپ خطاب کرو آج۔ غوث پاک کے بڑے بیٹے حضرت عبد الجبار خطاب کے لیے کھڑے ہو گئے، مجمع سناٹے میں ہے، کافی دیر آپ نے خطاب کیا،
لیکن وہ ماحول نہیں تھا جو سلطان الاولیاء کے مجمع کا ماحول ہوتا ہے. دھاڑیں نکلتی تھیں, چیخیں نکل جاتی تھی. وہ اتر آئے ممبر سے, کہا آپ جب بیان کرتے ہیں تو ماحول ہی کچھ اور ہوتا ہے. غوث پاک نے فرمایا بیٹھو تم, میں بیٹھ کھڑا ہوتا ہوں, میں ممبر پر جاتا ہوں. سنیے, غوث پاک ممبر پر گئے اور کیا بیان کیا جانتے ہیں؟ غوث پاک کے خطبات بھی میرے پاس ہیں, کیا کیا بیان کرتے ہیں, میں نے بھی پڑھا ہے. وہی چیز اگر آج میں بھی بیان کروں, تاثیر بہت الگ ہے. غوث پاک کھڑے ہوئے بیان کرتے ہیں, اے لوگوں, آج میرے گھر میں ایک حادثہ ہو گیا. یہاں میرا مجمع بھی سن کر کے بتایا کہ کس کو سمجھ میں آ رہا, سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں. غوث پاک فرما رہے, اے لوگوں, میرے گھر میں ایک حادثہ ہو گیا آج. لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں عبد الجبار کی ماں, یعنی اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں, عبد الجبار کی ماں کافی دنوں سے مٹی کی ہانڈی میں ایک چھیکے سے لٹکا کر کے دہی جما کر رکھی تھی. دہی بنا رہی تھی تاکہ گرمی کی شدت میں دوپہر کے وقت میں دہی کھا سکو. کافی دن کے دہی کے جمنے کے بعد آج وہ مٹی کے مٹکے سے دہی کو نے اتارا. میں گھر میں ابھی پہنچا نہیں تھا کہ ایک بلا آیا اور پنجہ مارا, مٹکا ٹوٹ گیا, دہی بہ گیا. مٹکا ٹوٹ گیا, دہی بہ گیا. بتاؤ, اتنا سننا تھا کہ پورا مجمع چیخیں مارنے لگ گیا, سارے رونے لگ گئے, کپڑے پھٹ گئے لوگوں کے. مجھے بتاؤ یہ کیا ہے؟ دہی بہ گیا, مٹکا ٹوٹا, تو لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا ہے اس بیان میں ایسا؟ میرے عزیزوں, سننے والے بھی اہل اللہ ہوتے تھے, سننے والے بھی اہل اسرار میں سے ہوتے تھے. اس لیے کہ غوث پاک جو بیان کر رہے تھے وہ اپنے گھر کا قصہ نہیں, دہی ہانڈی کا مسئلہ نہیں تھا. در حقیقت وہ اشارے میں یہ سمجھا رہے تھے, اے لوگوں, دنیا کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ انسان مال جمع کرتا ہے, اتنا جمع کر لیتا ہے کہ کھانے کا وقت آیا ہوتا ہے, اس سے پہلے ملک الموت آتا ہے, پنجہ مارتا ہے, روح لے کر چلا جاتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ بیان کرنا چاہ رہے تھے غوث پاک. یہی ہوتا ہے, ہم جمع کرتے ہیں, صحت پر بات کر کے جمع کر لیا, دن رات کی ڈیوٹی کر کے پیسہ جمع کیا, کھانے کے وقت شوگر آ گئی, شکر بھی نہیں کھا پائے, بی پی آ گئی, نمک بھی چھوڑ دیا, ارے نگلنے کے لیے لقمے بھی نہیں جاتے. پھر وہ وقت بھی آ جاتا ہے, مال دھرا کا دھرا رہ گیا, ملک الموت ہماری روح لے کر چل پڑا. اللہ اکبر, اللہ. غوث الاعظم دستگیر کے اتنی سی بات میں اتنی تاثیر تھی کہ لوگ رونے لگ جاتے تھے. میرے عزیزوں, غوث پاک کی کرامات بے شمار ہیں, لیکن میں نے کرامات سے ضرب نظر کچھ وہ باتیں بتائی جو ہمارے لیے ضرورت. یہ تاثیر آتی کہاں سے؟ یہ زبان کی تاثیر کیسے آتی؟ یہ زبان کی تاثیر کیسے آئے گی؟ اولیاء کی زبان میں جو ہوتی. بابا جو بولتے تھے تاج الاولیاء, بولنے کی دیر نہیں ہوتی تھی کہ کام ہو جاتا تھا. کیا آپ نے نہیں سنا؟ ناگپور والے اگر تاج بابا کو نہ سنے ہو تو سب سے بڑی جہالت ہے, سب سے بڑی جہالت ہے. آپ جو فرماتے, حتیٰ کہ ایک عورت آئی, ایک صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں میری بیوی بہت ہی بیمار ہوئی, لا علاج مرض میں مبتلا تھی. ڈاکٹروں نے کہا کہ جو کھائے کھلا دو پلا دو, ہو گیا, اس کا ٹریٹمنٹ ختم ہو گیا. تو وہ صاحب کہتے ہیں میں اپنی کمزور عورت کو لے کر کے بابا کے پاس آیا. بابا نے دیکھا اور ان کی جو زبان ہوتی ہے, ہو جی. آپ نے فرمایا ابھی نہیں مرتے, ٹھنڈے کھاتے, ٹھنڈے پیتے اور جیتے. واہ 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 واہ, سبحان اللہ. اتنا فرمایا. وہ صاحب کہتے ہیں میں دیکھا میری بیوی بالکل صحت مند ہے اور اٹھی, کئی سال جی. بے شک. آپ کی زبان سے ابھی نکلا, سارے اطباء نے کہا لا علاج ہے, اور اس کلندر کی زبان سے نکلا سارا علاج ہوا. واہ. زبان کی تاثیر آتی کیسے؟ ایک بات یاد رکھیں, زبان میں جو تاثیر آتی ہے, یہ اولیاء جو بولتے ہیں, جملے بولے اور اثر ہو جائے, ہم ہزار بولے کچھ نہ اثر ہو. حضرت نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے, کہا کہ حضور میری بیٹی کی شادی ہے, کچھ کر دیں. کہا جا کچھ پتھر ڈھیلا لے کے آ جا. کچھ ملے, وہ کہتے ہیں میں 3 ڈھیلے لے کے آیا, 1 ڈھیلا 2 ڈھیلے 3 ڈھیلے جو بھی لے آئے. محبوب الہی نظام الدین اولیاء نے 3 بار قل واللہ پڑھا, اس پر دم کر دی, لے جا تیری بیٹی کی شادی کر, اور بھی ایسے جی. کہا میں ڈھیلے لیا تو دیکھا وہ سونا بنے ہوئے تھے.
सोने के थे, बेचा तो इतना माल आया कि बड़ी शादी भी रचाई, घर भी खरीदा। लेकिन वो साहब कहते हैं नुस्खा तो मिल गया था, सामने देखा था 3 बार कुल वल्लाह तो पढ़ना है, घर में जाकर बहुत सारे ढेले जमा कर लिया और रात भर बैठ करके कुल वल्लाह कुल वल्लाह कुल वल्लाह पढ़ता रहा। 1000 बार हो गया, बार बार आंख खोल के देखे तो ढेला ही है। दूसरे दिन आया, कंफ्यूजन तो नहीं हो गया, सुनने में मुझे गलती तो नहीं हुई? पूछा बाबा महबूब इलाही से, मैं आया था आपके पास एक बार, आपने ढेले पर क्या पढ़ा था? कहा कुल वल्लाह पढ़ा था। कहा कितनी बार पढ़ा था आपने? कहा 3 बार। अजीब बात है, मैं 1000 बार पढ़ा, ढेला कुछ भी नहीं बदल रहा। महबूब इलाही ने फरमाया मत, तेरी जुबान और है मेरी जुबान और है, तेरी जुबान अलग है मेरी जुबान अलग है। उसको एक मैं अकली मिसाल से अगर समझा दूं, अकल की आने वाली मिसाल, आप देखें बंदूक की गोली मुश्किल से 50 ग्राम की होती है, 100 ग्राम की समझ लें। देखा होगा या नहीं देखा होगा पता नहीं आपने, पीतल की हो तांबे की हो जिसकी भी हो, वो बंदूक की गोली 50 ग्राम की 100 ग्राम की लो हाथ में आप उठा करके देख ले, और वो हाथ में लेकर किसी को मारो, मर जाएगा आदमी? ज्यादा से ज्यादा थोड़ी चोट लगेगी, इतना ही होगा ना। लेकिन उसी गोली को बंदूक में रख के मारो, फिर तो वो जान से हाथ धो बैठेगा। तो मेरे हाथ की क्या गलती थी? बात यही की है कि बंदूक में वो कमाल है कि बारूद को वो आग बना डालती है, मेरे हाथ में वो चीज नहीं। इसी तरह हमारी जुबानें और हैं जो जुमले बोलती हैं, और उनकी जुबानों से जो जुमले निकलते हैं, कभी वो सोना बनाते कभी चांदी बनाते। जिंदाबाद जिंदाबाद। इसीलिए वो पत्थरों को भी देखा उन्होंने तो गौहरे नायाब बनाया, जाहिलों को देखा तो आलिम बाअमल बनाया, दुर्वेश फकीर को देखा तो अमीर गनी बनाया, और फिर किसी आम को देखा तो विलायत के मकाम को भी पहुंचाया। अजीजा ने गिरामी, गौसुल आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये जुबान की तासीर, औलिया की जुबान की तासीर, मैं ये कह रहा था कैसे आती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 2 चीजें तुम पाबंदी कर लो, तुम्हारी हर दुआ कबूल हो जाए। 2 चीजें, ये एक सहाबी को हुजूर ने तालीम दी। उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह कौन सी चीज आप बता दें? फरमाया मेरे आका ने, हलाल खाओ और सच बोलो, हलाल खाओ सच बोलो। 2 चीजें तुम पाबंदी कर लो, फिर देखो तुम्हारी जुबान में तासीर कितनी आती है। जिस जुबान से हराम लुकमा चला गया हो, जुबान की तासीर खत्म। जिस जुबान पर झूठ, गाली गलौज, चुगली, गीबत, उसकी तासीर कहां से आएगी? या औलिया कामिलीन है जो अपने होशो हवास से लेकर अपने आखिर उम्र तक हराम लुकमा तो दूर की बात है, शुबा वाली चीज से भी बचते थे, शुबा वाली चीज से भी। और इनकी जुबानों से झूठ तो दरकिनार है, ये मजाक भी किसी के साथ नहीं करते बेशक। अजीजान गिरामी, इसलिए जुबान की वो तासीर थी कि गुफ्ते खुदाबुअत, क्या उनका कहना अल्लाह का कहना हो जाता है। ये तमाम औलिया कामिली जो इस सरजमीन पर आए, खुद सुल्तानुल औलिया गौसुल आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत पर बहुत कुछ आपने, हज़रत अहमद अब्दाल शाह साहब और दीगर उलमा से आपने समाअत कर ही लिया। मेरा छोटा मुंह, मैं क्या बड़ी बात करूं, मैं तो यहाँ भीख लेने के लिए आया हूं और उन्होंने मुझे अपने दरबार में बिठा करके बुलवाया, यही बड़ी बात है। ताजुल औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, एक करामत आपको मैं और बता दूं, कॉमन गौसे पाक की और ताजुल औलिया दोनों की। अल्लाह ने अपने औलिया को एक खासियत और अता की, सुन लीजिए। इन औलिया को एक करामत ये मिलती है जिसको कहते तയ്ये ज़मान तയ്ये मकान, यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन को इनके लिए घेर देता है और वक्त को लपेट कर दे देता है। जो 100 साल में हो सकता है वो इनके यहां मिनट में हो सकता, और जो 1000 किलोमीटर दूर है ये इनके यहां एक कदम में तय हो सकता है। यह औलिया की खास करामत है। गौसे पाक की भी सेम है, ताजुल औलिया की भी ऐसी है। यह अक्स गौसुल आजम है, बेशक गौसे पाक के अक्स है। देखना आप करामात को मिला करके खास। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दरिया दजला के पास गए हैं, एक बूढ़ी औरत को रोते हुए देखा, पूछा क्या बात है? कहा मेरी तो आदत है, रोज आती हूँ रोती हूँ। क्यों?
کہا 12 سال پہلے میرا بیٹا دولہا بن کر کے آ رہا تھا، برات تھی، کشتی ڈوب گئی، سارے اندر چلے گئے اور اسی کے غم میں اب تک روتی بیٹھی ہوں۔ آپ کو ترس آ گیا، آپ نے دریائے دجلہ پر انگلی ماری، ہاتھ مارا، کہا اے دجلہ تیرے اندر جو امانت باقی ہے باہر کر۔ دیکھا بھونچال آیا اور کشتی باہر آئی، سارے باراتی زندہ آئے، زندہ باد زندہ باد۔ سارے آئے، دولہا بھی آیا۔ یہ کرامت ہے۔ آپ مجھے بتاؤ 12 سال تک کیا پانی میں کوئی زندہ رہ سکتا ہے؟ 12 سال تک وہ لوگ کہاں تھے، کیا کر رہے تھے، کیا کھا رہے تھے؟ یہ عقل میں نہیں آنے والی بات ہے، اور جو عقل میں نہ آئے اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ کیا کہنا، بے شک سب چیزیں عقل سے مت پرکھنا، نہیں تو شیطان بن جائیں گے۔ یہ غوث العظم دستگیر نے 12 سال کے بعد پلٹایا۔ یہ دنیا کے لیے 12 سال ہیں، ہمارے لیے 12 سال ہیں، لیکن ان کشتی والوں کے لیے 1 منٹ بھی نہیں۔ یہ اولیاء کی زندگی ہے، کسی کے لیے وقت کو یہ طویل کر کے دکھائیں اور کسی کے لیے وقت کو گھیر کر دیتے۔ اسی طرح غوث پاک کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے، وہ منکر تھے بہت سارے۔ سنیے، اولیاء نبی کے پرتو ہوتے ہیں کہ نہیں؟ انبیاء کے معجزات کو اپنی کرامات سے دکھاتے ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے تھے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا واقعہ، معراج بیان کرے۔ میرے آقا بستر پر سوئے تھے، جبرائیل آئے، اٹھائے، لے گئے، حرم میں لے گئے، وہاں سے مسجد اقصیٰ گئے، مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، عرش دیکھا، کرسی دیکھا، لوح دیکھا، قلم دیکھا، رب سے ملاقات کی، جنت، دوزخ۔ اس کے بعد واپس آئے، ابھی بستر گرم تھا، منٹ بھی نہیں گزرا ہوگا نا، مجھے بیان کرنے میں پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جائے گا معراج کا واقعہ، لیکن حضور کو صبر کرنے میں بھی وقت نہیں لگا۔ یہ سارے علماء سے آپ سنتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، اس کو پھر میں کبھی معراج کے واقعے پر سنا دوں یا سن لینا، لیکن اب غوث پاک بیان کر رہے ہیں۔ مجلس میں کچھ تو ہوتے ہیں جو سر پھرے ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں نہیں یہ تو ان لوگوں کی بکواس ہے، یہ افواہ ہے، بڑا چڑھا کر کے بول دیتے ہیں۔ وہ مجمع میں بیٹھا تھا ایک صاحب اور وہ اٹھ کر کے چلا گیا۔ یہ مولانا لوگوں کی باتیں ہیں، اتنا لمبا سفر اتنے چھوٹے وقت میں ہو کیسے سکتا ہے کہ نبی یہاں سے گئے، مسجد اقصیٰ کتنی دور ہے، آسمانوں کا سفر کیے، یہ کہہ رہے بستر بھی گرم تھا، رات بھی ختم نہیں ہوئی تھی، واپس آ گئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اٹھ کر کے مجلس چھوڑ کے چلے گئے، گھر آئے، گھر آ کر کے بیوی سے کہا کیا بنا رہی ہوں؟ کہا کچھ لے کر کے آئے آپ، بنا دیتا ہوں۔ مچھلی لایا اور دے دیا۔ سنا ہم نے کہ وہ صاحب گئے نہانے کے لیے، دریا میں غوطہ لگایا، ڈوب گئے، چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد دوسری طرف نمودار ہوئے تو اپنی شکل دیکھ رہے، خوبصورت عورت بن گیا، عورت بن گیا۔ یہاں تک کہ اس طرف سے کسی ایک امیر زادے کا گزر ہو رہا تھا، وہ عاشق ہو گیا، لے لیا، اٹھا لیا، لے جا کر کے شادی رچا لیا، گھر میں رہ بھی لیا، بچہ بھی ہو گیا۔ اور وہ کہتے ہیں 1 2 نہیں کئی بچے ہو گئے، زمانہ بیت گیا، تقریباً 13 بچوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک زمانہ آیا، اس کو تو معلوم ہے میں کیا تھا اور کیا بنا ہوں، دوسروں کو معلوم ہو یا نہ ہو۔ نہانے کے لیے آیا، پھر غوطہ لگایا، ڈوب گیا، پھر ادھر دوسری طرف نکلا تو دیکھا میں صحیح سلامت آدمی، کچھ بھی نہیں۔ توبہ کیا کہ بڑی مصیبت ٹل گئی، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کیا ہو گیا ہے۔ واپس آیا ڈر کر کے، پتہ نہیں میرا گھر کیا ہو گیا ہوگا، کتنے سال میں وہاں لڑکی بن کر رہا، شہزادی بن کر رہا، اور پھر اب میں اپنے گھر جاؤں، میری بیوی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہوگی۔ دوڑتے دوڑتے آیا، اپنے گھر کو دیکھا تو گھر سلامت تھا، دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آیا تو دیکھا اس کی بیوی موجود تھی اور مچھلی ابھی صاف کر رہی ہے، مچھلی صاف کر رہی ہے جو دے کے گیا تھا۔ کہا کیا کر رہی ہے یہ مچھلی، کیا کر رہی؟ کہا ابھی تو دے کر گئے تھے، اتنی جلدی مچھلی کیسے بنے گی؟ اللہ 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 اکبر۔ وہ سمجھ گیا کہ میں کہاں سے کہاں جا کے آیا، بچے بھی ہو گئے اور یہ مچھلی صاف کر رہی ہے ابھی۔ اور بیوی نے کہا ابھی تو دے کے گئے تھے، اتنی جلدی کیسے بنے گی؟ دوڑتا ہوا گیا غوث پاک کے مجمع میں، دیکھا تو ابھی غوث پاک کا خطبہ چل ہی رہا تھا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غوث پاک ابھی معراج کا واقعہ بیان کر ہی رہے تھے، جلدی سے مجمع میں بیٹھ گیا۔ جو منکر ہو کر کے اٹھا تھا مجلس سے،
کہ اتنا لمبا واقعہ کیسے ہو سکتا ہے. اتنا سب دیکھ کر کے آیا غوث پاک کے مجمع میں. ابھی خطاب چل ہی رہا ہے, مجمع میں بیٹھ گیا. غوث پاک نے اشاروں سے دیکھا اور فرمایا اب نبی کا معجزہ سمجھ میں آ گیا. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ. یہ اولیاء ہیں جو اپنی کرامات سے سمجھا دیتے ہیں. اسی طرح کی باتیں ہم نے تاج الاولیاء کی بھی پڑھی. ایک صاحب لکھتے ہیں کہ ہم مہاراجہ باغ, یہاں علاقہ ہے, تانگے میں سفر کر رہے تھے تاج بابا کے ساتھ. تانگے والے کو اچانک کہا چل رہے گاڑی بڑھا کابل کندھار کی طرف. کابل کندھار کہاں ہے؟ افغانستان میں. کہاں گاڑی بڑھا؟ کابل کندھار کی طرف. صاحب کہتے ہیں اچانک میں دیکھا گاڑی بڑھتی بڑھتی آئی, افغان میں ہم پہنچے, کابل کندھار میں چل رہے. بابا ایک جگہ گاڑی رکائے اور ایک گھر کے سامنے رکائے. 3 لوگ اندر سے آئے, تینوں سے آپ نے بات کیا. اور کون سی زبان میں بات کیا یہ صاحب کہتے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. گاڑی سے ہی بات کیا, انہیں کچھ سمجھایا اور پھر تانگے والے کو کہا چل رہے پھر ناگپور کی طرف. اللہ واہ واہ واہ, سبحان اللہ. واپس نکلے تو وہ صاحب فرماتے میں دیکھ رہا ہوں کہ پھر یہاں تاج آباد میں, پھر یہاں مہاراجہ باغ کے پاس ہے. اس واقعے کو کہتے ہیں تانگا گیا بھی آیا بھی, بات چیت بھی ہوئی, منٹ بھی نہیں گزرا تھا. منٹ بھی نہیں گزرا تھا. یہ ہے طی زمان اور طی مکان کی کرامات. بے شک کہ اللہ ان کے لیے زمین کو گھیر دیتا ہے, وقت کو لپیٹ دیتا ہے. ایک دو نہیں میرے عزیزوں, بے شمار کرامت ہے. حقیقی بات اگر میں بتاؤں, الحمدللہ کافی اولیاء کافی سلاسل کو میں نے پڑھا. ہندوستان کے مشائخ اور اولیاء میں سرکار غریب نواز کی کرامات اور کچھ مشائخ چشت کی کرامات کے بعد سب سے زیادہ کرامات اگر میں نے کسی کی پڑھی ہے تو تاج الاولیاء کی. سبحان اللہ. حضور تاج الاولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ مجذوب تھے, لیکن ایک دن میں نہ جانے کتنی کرامات کا ظہور کرتے تھے. بے شک ایک دن میں کتنی کرامات کا ظہور کرتے تھے. بلکہ ایک صاحب وہ فرماتے ہیں کہ میں پولیس میں نوکری کرتا تھا اور نوکری کرتے کرتے میں ہانگ کانگ چلا گیا, پھر آسٹریلیا یا امریکہ چلا گیا. میرے ساتھ یہاں کا ایک نوجوان بھی تھا, جنگیں ہوئی, واپس آیا. واپس میں آ گیا, وہ نوجوان نہیں آیا. تو اس نوجوان کی ماں کو جب پتا چلا کہ یہ صاحب آئے ہیں تو وہ روتی ہوئی بابا کے پاس آئی, قدم پکڑ لیا, کہا کہ بابا میرا بیٹا نہیں آیا, انگریزوں کی فوج میں تھا یا پولیس ڈیوٹی پر تھا, گیا تھا ہانگ کانگ یا پھر امریکہ وغیرہ لندن گیا ہوں, آیا نہیں, واپس نہیں آیا. حضرت تاج بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے وہ کہنے لگی جب تک میرا بیٹا دو گے نہیں میں یہاں سے جاؤں گی, جب تک نہیں لوٹاؤ گے میں نہیں جاؤں گی. مجھے لگتا ہے شہر ناگپور والے یہ ادا اگر بھول گئے ہو تو واپس پکڑ لو, حاجت آ جائے چادر پکڑ کر بیٹھ جاؤ, جب تک یہ نہ ہو جائے اٹھوں گا نہیں. بے شک دیکھنا آج بھی وہ کرامات زندہ ہیں. بے شک بے شک. وہ خاتون بیٹھی, اس کے بعد روتی رہی. تاج بابا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے دیوانی اٹھ, وہ نیم کے درخت کے ساتھ سامنے جا, دیکھ کون سویا ہے. وہ عورت آتی ہے, دیکھا وہ نیم کے درخت کے نیچے اس کا جوان بیٹا سویا ہوا, جو غائب کہاں سے امریکہ سے واپس نہیں آیا تھا. اس کو اٹھایا, چمٹایا, گلے سے لگایا, پوچھا تو کہاں تھا میرے عزیز, میرے لال, اتنے دن غائب ہو گیا. وہ لڑکا کہنے لگا ماں جنگ میں شریک ہوا تھا, ہانگ کانگ کی جنگ کے بعد میں جرمنی چلا گیا. میں نے سوچا کہ وہاں کچھ دن گزار لوں. ہوٹل میں وہاں پر کچھ کھا رہا تھا, ایک بزرگ آئے اور وہ بزرگ کلندر صفت تھے. مجھے ایک تماچا مارا اور کہا اے لڑکے تو یہاں عیاشی کر رہا ہے اور تیری ماں تیرے گھر پر رو رہی ہے. میں ڈر گیا, یہ بابا یہاں جرمنی میں کہاں سے آئے, کون بابا ہے. تو میں نے کہا کہ میری ماں رو رہی ہے, میں کیسے جاؤں, ابھی اتنی جلدی کیسے جا سکتا ہوں. تو انہوں نے میرے پیٹھ پر مارا تو میری آنکھ بند ہو گئی اور مجھے غشی آ گئی. اب میں اٹھاؤں تو دیکھ رہا ہوں یہ درخت ہے اور تم میرے سامنے کھڑی ہو. وہ خاتون کہتی ہے چل میں تجھے دکھاؤں کون بابا جرمنی میں آیا تھا. ہاتھ پکڑ کر کے لائی تاج بابا رحمت اللہ علیہ کے دربار میں. وہ لڑکا چیخ پڑا, ہاں یہی تو وہاں پر آئے تھے, وہاں سے لائے. یہ اولیاء ہے پل بھر میں. اسی لیے میں نے کہا جہاں میں اہل ایمان مثل خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. ان کی صفات ہے میرے عزیزوں. اولیاء کاملین کی ان زندگیوں کے بعد
ایک میسج میں اب دینا چاہوں گا، وقت شاید کافی ہو گیا ہے، میں سمیٹ کر کے سلطان الاولیاء غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تاج الاولیاء کے ان فیوز سے برکتیں حاصل کرتے ہوئے، اے حاضرین بزم، علماء، ہم سب آج کی ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی شان میں اللہ نے ایک جملہ فرمایا قرآن، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بار بار سنتے ہیں نا آیت آپ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ دنیا میں کسی کا خوف ہوتا ہے نہ آخرت میں کوئی غم ہوتا ہے، کوئی خوف نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا ان کو خوف؟ سوچا آپ نے کبھی کیوں نہیں ان کو خوف ہوتا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، بیٹا جب تک باپ کے ساتھ رہتا ہے چھوٹے میں، اور باپ آس پاس ہے، ماں آس پاس ہے، بچہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ باپ جہاں چھوٹا، ماں جہاں چھوٹی، بچہ بازار میں رونے لگ جاتا ہے، ہوتا ہے کہ بچپن میں ہم بھی کہیں چھوٹ گئے تو دھاڑے مار مار کر روتے تھے، پتہ نہیں کون پکڑے گا، کیا کرے گا۔ ہمارے ماں باپ تھوڑی دیر کے لیے بھی چھوٹ گئے، جب بڑے ہم سے چھوٹ جائیں ہم روتے ہیں، ہر چیز سے روتے۔ سنو آج یہ اولیاء کسی سے، یہ بلا تشبیہ بلا تمثیل، اولیاء کاملین ان کی زبان پر ہمیشہ ایک نعرہ رہتا تھا، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور جس نے اس کو سب سے بڑا سمجھا، اور جب تک اس کی نگاہ عنایت کے سامنے ہے، ان کے تصورات میں یہ ہوتا سب سے بڑا جو ہے، میں اس کی نظروں کے سامنے چل رہا ہوں، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب بڑا ساتھ ہو تو پھر دنیا میں کسی کا ڈر نہیں ہوتا، جیسے بچہ نہیں ڈرتا، اور جہاں بڑے کو چھوڑ دیا ہر چیز سے ڈر لگتا ہے، پھر ہر چیز سے خوف ہوتا ہے۔ آج ہم ڈرے اسی لیے ہیں، کہتے ہیں مسجدوں میں اللہ اکبر، باہر آ کر کے پھر پتہ نہیں کسی کو اور کو بڑا مان لیتے ہیں۔ میرے عزیزو ایک بات یاد رکھنا، یہ لفظ ایسا ہے کہ جس دن ہم اپنے ماں کے پیٹ سے آئے تھے دنیا میں، سب سے پہلا لفظ ہمارے کانوں میں اللہ اکبر یہی کہا گیا تھا۔ آپ کو بھی اذان دی گئی ہوگی، ہمیں بھی اذان دی گئی، سب سے پہلا جملہ بھی یہ سکھایا گیا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیوں؟ اسی دن تمہیں مسلمانوں کو یہ باور کرایا جاتا ہے، اے بچے آنے والے، کسی اور کو بڑا مت سمجھنا، کسی کا خوف نہ رکھنا، اس لیے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن ہوش آتے ہی بچہ بھول جاتا ہے۔ اگر وہ اللہ اکبر کی گونج اس کی زندگی بھر جاری رہی، کبھی اسے کسی کا خوف نہیں آئے گا۔ دیکھنا ہماری زندگی اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، اور جنازے پر بھی امام سب سے پہلے اللہ اکبر ہی کہتا ہے۔ ہمارے جنازے پر اللہ اکبر کہہ کر کے ہی تکبیر باندھی جاتی ہے۔ دونوں زندگی کی شروعات اور زندگی کا اختتام اللہ اکبر پر ہے۔ یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، آج کسی اور کو بڑا نہ سمجھو۔ نشے میں چور اگر 5 سال کے لیے کوئی تخت مل گیا ہو کسی کو، وہ فرعون ہو سکتا ہے لیکن اللہ نہیں ہو سکتا، نمرود ہو سکتا ہے لیکن خدا نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھو ہم اللہ اکبر کہنے والے ہیں۔ ارے ہمارے درمیان مغل بادشاہوں میں سے نام کا اکبر آیا تو ہم اسے اکبر نہیں کہتے، تو اگر تم تو پورے پیدائشی نمرود نظر آتے ہو، ہم کیسے تمہیں اکبر مان لیں؟ ہم کیسے اکبر مان لیں؟ ایک بات یاد رکھیں، مسلمان پیدائش سے لے کر موت تک اللہ کو اکبر کہتا ہے، اکبر۔ اور اتنا ہی نہیں، بچے کو کیوں یہ اذان سنائی گئی تھی؟ بتایا آپ کو کیوں؟ جب پیدا ہوئے تھے آپ، کیوں اذان سنائی گئی تھی؟ اس لیے کہ اے بچے ابھی سے عادت ڈال لے، ہر دن تجھے 5 بار یہ پکارا جائے گا، 5 بار اذانوں میں مؤذن پکارے گا، تاکہ تجھے اس آواز سے وحشت نہ ہو، تجھے لگے کہ یہ تو وہی آواز ہے جو پہلے دن میں نے سنا تھا۔ سبحان اللہ، بے شک یہ تو وہی آواز ہے۔ میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو اذانیں سن کر کے بھی غافل ہیں، اے نادانو تم اپنی پیدائشی آواز کو سن کر غافل ہو۔ پیدائشی آواز ہے تمہاری، یہ جس دن پیدا ہوئے تھے اس دن کی آواز ہے۔ اس اذان کا احترام کرو، جیسے پکارا جائے یہ سوچو میرے مولا نے مجھے بلایا، جلدی جانا ہے۔ جہاں بیوی بلاتی ہے تو دکان بند کر کے جاتے ہو، کوئی سیٹھ بلائے تو کام چھوڑ کے بھاگتے ہو، جب رب بلائے تو تم نہیں جا سکتے، رب بلائے تو نہیں جا سکتے۔ عزیزان گرامی، آج عمل کی بنیاد پر یہ میں بات ضرور کروں گا،
یہ جتنا خوف اور ڈر ہمارے دلوں میں آ رہا ہے، امام غزالی لکھتے ہیں کہ دو خوف ایک دل میں نہیں آ سکتے، دو خوف ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے. یا تو تمہارے دل میں اللہ کا خوف آئے گا تو دنیا کا خوف نہیں آئے گا، اور اگر دنیا کا خوف ہے تو اللہ کا خوف نہیں آئے گا. اللہ سے نہیں ڈرو گے، پھر دنیا کا خوف اگر ہے تو اللہ کا خوف نہیں آئے گا. پتہ نہیں یہ کیا کر لے گا، وہ کیا کر لے گا، وہ مارے گا، یہ مارے گا، یہ سارے خوف رہیں گے، اللہ کا خوف نہیں آئے گا. اور جس کے سینے میں اللہ کا خوف ہو وہ تاج الاولیاء ہے، وہ غوث الورا ہے. وقت کے سلاطین کو بھی وہ ٹھوکروں پر رکھتے تھے، کچھ نہیں بگاڑ سکے ان کا. حکومتیں آئی گئی، سب بدلتی رہی. بلکہ ایک روایت تو میں نے یہ بھی پڑھا ہے، امریکہ کی سرزمین پر کوئی ایک صاحب تھے، وہ بابا کے بڑے عاشق تھے، آپ کی تصویر اپنے گھر میں لگائے ہوئے تھے. وہاں کام کرنے والا ایک دن کام کرتے ہوئے ڈر کے بھاگا. کام کرتے کرتے مالک نے بلا کر کے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کچرا جھاڑ رہا تو وہ تصویر بات کر رہی ہے، وہ تصویر بات کر رہی ہے. تو وہ گھبرا گئے. وہ بابا کے جو مرید تھے وہ سمجھ گئے کہ ہاں وہ بات کیوں نہیں کرے گی، وہ قیامت تک بات کرے گی، قیامت تک بات کرے گی. یہ اولیاء کاملین جن کو اللہ نے یہ تصرف اور اختیار جو عطا کیا ہے میرے عزیزوں، انہوں نے اپنے خوف کو خشیت الہی سے بھرا تھا، رب کے خوف سے بھرا تھا، لوگوں کا خون چوس کر کے نہیں. غوث پاک کے پاس ایک خلیفہ آیا تھا اشرفیوں کی تھیلی لے کر. آپ قبول نہیں کرتے تھے مالداروں کے نذرانے. علماء کو بھی یہ چاہیے کہ سیٹھوں کے دروازے پر نہ کھڑے رہیں، بلکہ علماء کاملین وہ ہیں جو اپنا علم بیچتے نہیں، حق کے لیے استعمال کرتے. علماء چاہے کوئی بھی، میں کسی کو خاص نہیں کرتا، اگر یہ عادت آئی ہو، امام غزالی نے لکھا ہے وہ عالم جو درباروں میں جاتا ہے. آج بہت ساروں کے بیان پڑھ کر کے مجھے حیرت ہو رہی. کوئی مولانا صاحب آج بیان کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے مودی سرکار کے ساتھ ہیں، انہوں نے جو فیصلہ کیا وہ بہت برحق کیا ہے، سر پر ٹوپی، بڑی داڑھی، بڑے مسلمانوں کے گروہ کے سردار. حیرت ہوتی ہے میرے عزیزوں. یہاں ہندوستان کی سڑکیں جل رہی ہیں اور یہ اخبار میں بیٹھ کر کے صاحب مسخرہ بازی کر رہے ہیں. سنو، انہی مولانا لوگوں کے لیے امام غزالی نے لکھا ہے جو درباری مولوی ہوتا ہے اور اپنا علم لے کر جاتا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے کہ میں کچھ مسئلے بیان کروں گا تو کچھ مجھے نذرانہ دیں گے، امام غزالی لکھتے ہیں یہ عالم اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پہ بیٹھتی ہے، اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے. اور پھر ایک صاحب تصوف نے فرمایا وہ عالم جسم بیچنے والی طواویس سے زیادہ ذلیل ہے، کیونکہ وہ تو صرف اپنے جسم کا دھندا کر رہی ہے اور یہ پورا دین بیچ رہا ہے، یہ پورا دین بیچ رہا ہے. ضرورت اس بات کی. یا اولیاء کاملین سے سیکھو. غوث پاک کے پاس سلطان وقت آیا تھا اشرفیوں کی تھیلی لے کر، آپ نے منع کیا لے جاؤ، واپس لے جاؤ. وہ ضد کرنے لگا میں وقت کا خلیفہ ہوں، آپ قبول کریں. غوث پاک نے اس کی اشرفیوں کی تھیلی لی اور لے کر کے نچوڑنا شروع کیا. وہ بنو عباس کا خلیفہ تھا. نچوڑنا شروع کیا تو اس تھیلی سے خون کے قطرے ٹپکنا شروع ہو گئے، خون بہنے لگا. وہ سامنے خلیفہ تھر تھر کانپنے لگا. کہا میں تو اشرفیاں سونے کے سکے لے کر آیا تھا، یہ خون کیسے؟ غوث العظم دستگیر نے فرمایا یہ سب غریبوں کا چوسا ہوا مال ہے. ابھی اگر مجھے رسول پاک کی نسبت کا خیال نہ ہوتا تو اتنا نچوڑتا کہ یہاں سے خون تیرے دربار تک پہنچا. لے جاؤ واپس. یا اولیاء کاملین ہیں جو وقت کے سلاطین کے پیسوں پر اپنی کرسی نہیں بٹھاتے تھے، جنہوں نے دنیا کو ٹھوکر ماری. آج بھی دنیا ان کے قدموں پہ پڑی، بے شک آج بھی دنیا پڑی ہے. اور جو دنیا کے پیچھے بھاگا دنیا اس سے اتنا دور بھاگتی ہے. یہ ایک سائے کی طرح ہے. پرچھائیوں کو کبھی پکڑ پاتے ہو؟ جتنا پکڑنے جاؤ گے اتنا آگے جائے گی. اس کی ایک ہی حل ہے، اسے چھوڑ دو، چلتے رہو، خود پیچھے چلتی ہے. پرچھائیاں پیچھے چلتی ہے کہ نہیں؟ یا اولیاء کاملین یہی کرتے، یہ پرچھائیاں پکڑنے نہیں جاتے، ٹھوکر مارتے اور وہ ان کے پیچھے چلتی. یہ کئی مثالیں ہیں میرے عزیزان گرامی. دنیا کی یہ شہوت پرستی جو آج ہمارے اندر ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر میں گفتگو کو سمیٹتا ہوں. کیا آج ہمارے حالات ایسے نہیں ہیں؟
حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس ایک بار شہد کا پیالہ پیش کیا گیا. آپ شہد کو اپنے منہ سے لگا ہی رہے تھے کہ اچانک فرماتے ہیں کہ ہاتھوں سے کچھ چیز کو دھکا دینے لگے. پھر رکھا, پھر اٹھایا, ہاتھوں سے کوئی چیز ہٹائی, تیسری بار اٹھایا اور پیا نہیں, رونے لگ گئے. میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیا چیز تھی؟ آپ کے پاس تو مکھی نہیں آتی, آپ کس چیز کو ہٹا رہے تھے؟ میرے آقا فرماتے جب میں شہد پینے کے قریب تھا, دنیا میرے پاس پوری دولت لے کر آئی. کہا کہ حضور مجھ قبول کر لے. میں نے اسے دھکا دے کر دور کیا. میں نے کہا کہ مجھے فقر و فاقہ پسند ہے, دولت نہیں چاہیے. میں نے چھوڑ دیا. دوسری بار دنیا اپنے حسین ترین تمام حسیناؤں کو لے کر کے آئی. کہا آقا میرے حسن کو لے لے, ایک سے ایک حسن و جمال کی عورتیں آپ کے پاس رکھ دوں گی. حضور فرماتے میں نے حسن و جمال کو بھی دھکا دے دیا. نہ تیرے دولت و مال کی ضرورت ہے, نہ تیرے حسن و جمال کی ضرورت ہے. تیسری مرتبہ دنیا میرے پاس آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ, آج آپ نے میری دولت و مال کو بھی ٹھکرایا, آج آپ نے میرے حسن و جمال کو بھی دھتکار دیا, لیکن آپ کے بعد آپ کی امت ایسا نہیں کر سکے گی. آپ کی امت میرے دولت و مال اور حسن و جمال میں مصروف ہو جائے گی اور آپ کو فراموش کر بیٹھے گی. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. وہ آقا اپنی امت کے بچھڑنے کے غم میں روتے تھے. کیا آج حالات ایسے نہیں کہ ہم دولت و مال کے پیچھے میرے نبی کی تعلیمات بھول کر بیٹھے؟ کہ حسن و جمال طلب کرنا ہر نوجوان سمجھتا ہے کسی ایک عورت کو حاصل کر لینا, کسی ایک لڑکی کو محبوبہ بنا لینا, معشوقہ بنا لینا. نوجوان سمجھتا ہے زندگی کی معراج ہے میری. ارے اللہ نے تو تجھے پیدا کیا ہے, شادی بھی ہونی ہے. یہ جو اتاولے پن ہیں نوجوانوں کے, کل زندگی تمہاری ایک لڑکی حاصل کرنے کے لیے. تم پیدا کس لیے کیے گئے ہو؟ تم رسول پاک کی امانت ہو, امت خیر ہو. قیامت کے دن تمہارا سر ساری امتوں میں بلند ہوگا. رب نے تمہارے مقامات کہاں بلند کیے جانتے؟ جو نبی اس امت میں پیدا ہونے کی دعا کرتے تھے, ہم کو اللہ نے بغیر مانگے اس امت میں پیدا کیا ہے. حیثیت کیوں نہیں سمجھتا آج کا بچہ, آج کا جوان کیوں نہیں سمجھتا؟ ایک بات یاد رکھیں, آج تمہیں جینا ہے کسی کے بھی طریقے پر جی لو. میں تقریر نہیں کر رہا ہوں میرے عزیزو, دل پر جو اترتی ہے وہ بات کرتا ہوں. ہمارے نوجوان 24 گھنٹے موبائل پر اپنی زندگی آج نہیں بتا رہے. کتنے تو نوجوان صرف پب جی میں مر گئے, ختم ہو گئے. یہ پب جی بھی, اس پر میں نے کہا کافی دن قبل ہی کہا تھا, یہودیوں کی بنائی ہوئی وہ چال ہے جو آخر میں ہونے والی جنگ کی طرف کا اشارہ ہے کہ ویپن اٹھاؤ اور ہر ایک کو قتل کرو, ہر ایک کو مارو. فسادی بنانے کا ایک گیم ہے. انہی گیموں میں تو ہمارے نوجوانوں کو برباد کر رکھا ہے. تمہارے ہاتھ میں برس گزر جاتا ہے, قرآن نہیں آتا. پورے عمریں بیت جاتی ہے, اللہ کا کلام نہیں آتا. لیکن ایک دوست کا میسج کی گھنٹی کیا بجی, فوراً کھول دیتے ہو. تم نے کبھی سوچا کہ پورا قرآن میرے رب کا میسج ہے میرے لیے؟ اللہ نے میسج ہی تو اتارا ہے, سارے پیغامات ہی تو ہے قرآن. پڑھو تو کتنی شیرینی ہے. بار بار مولا فرماتا یا ایھا الذین آمنو, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. کسے کہہ رہا ہے مولا؟ تم کو کہہ رہا ہے, ہمیں کہہ رہا ہے. وہ پکار کر کے میسج دے رہا ہے, ہم کھولنے کو تیار نہیں. لیکن کوئی دنیا دار ایک میسج بھیج دے, واٹس اپ اور فیس بک قضا نہیں ہونی چاہیے, گھنٹہ نہیں ہونی چاہیے, فوراً کھولو دیکھو. میرے عزیزو, کیا یہ انصاف ہے ہمارا قرآن کے ساتھ؟ کیا یہ انصاف ہے ہمارا اسلام کے ساتھ؟ کیا یہ انصاف ہے ہمارے رسول پاک کی محبت کے ساتھ؟ وہ رسول کوئی رات ایسی نہیں گزارے جس میں اپنی امت کو یاد نہ کیا ہو. ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رات کو میرے بستر پر ہوتے. حضرت عائشہ فرماتی ہے اس سے زیادہ عزیز لمحہ میرے لیے کوئی اور نہیں ہوتا جب میرے آقا میرے بستر پر ہوتے تھے. لیکن میرا بستر رات کو چھوڑ کر اڑ جاتے تھے, باہر چلے جاتے اور رونے لگ جاتے تھے, کھڑے ہو جاتے. میں پوچھتی آقا کس لیے آپ اتنا روتے؟ آپ بخشے ہوئے ہیں, جنت آپ کے ہاتھ میں ہے. میرے آقا فرماتے عائشہ میں اپنی امت کے لیے روتا ہوں, میرے بعد آنے والی امت وہ مجھے نہیں جانتی. بدعملی کے ذریعے سے کہیں وہ دوزخ میں نہ چلی جائے,
میں اپنے مولا کو مناتا ہوں روز رات، مولا میری امت کی بخشش میرے ہاتھ میں دے دے، میرے حوالے کر دے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کی تھی۔ اللہ اکبر۔ آج ہم سال میں ایک بار میلاد منا کر سمجھتے ہیں رسول کا حق ادا کر دیا۔ قسم خدا کی ہماری زندگی میں ہمارے پورے بال جھڑ جائے، اس نبی کے آنسو کا ایک قطرہ ہم سے ادا نہ ہو سکے گا۔ حق حق ہے۔ ہم نے سجدے چھوڑ دیے، آج ہم مسجدوں کو چھوڑ چکے ہیں، آج سینما تھیٹر آباد کرنے میں ہیں، اسٹیڈیم پر بھیڑ جمع ہے، نکڑ پر چوراہوں پر گھنٹوں بیت رہے ہیں، مسجد میں نماز سلام پھیرتے ہی واپس باہر نکل جاتے ہیں۔ کیا کا انصاف ہے میرے عزیز؟ اگر اسی لیے کہا اقبال نے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، بے شک۔ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں، عزت میں جو وقار میں کمی آئی ہے ان سے جو تم پھرے ہو، ان سے جو پھرے ہو۔ اسی لیے کہا گیا ہے قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ عمل فنا ہو گیا، فکر فنا ہو گئی، آج ہماری شوکت پہ زوال آیا ہے۔ میں آج عمل کی دعوت ضرور دوں گا، نمازوں کی پابندی کیے بغیر، علم حاصل کیے بغیر ہمارے صرف چہرے مسلمان نہیں ہوتے، صرف بڑے کا کھانے سے مسلمان نہیں ہوتا، صرف ہمارا نام رکھ لینے سے مسلمان نہیں ہوتا۔ میں ایک بات کہہ کر کے جاؤں گا، سخت ضرور ہے لیکن میں سمجھتا ہوں میرا صرف ایک ہی مقصد ہے، واضح طور پر یاد رکھیں، میں پیشہ ور مقرر نہیں، میں پیشہ ور مقرر نہیں، میرا پیشہ نہیں ہے تقریر۔ میں ذمہ داروں سے بھی سب سے بھی یہ کہوں گا، میں نظر آنے والا مقرر نہیں۔ الحمدللہ میرے رب نے جو مجھے عطا کیا وہ بہت ہے، میں تاج الاولیاء کا فیض لینے آیا ہوں، مجھے میری تقریر کے عوض میں کوئی چیز یہاں لینے نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھ جاؤں، اگر میری ایک بات اس مجمع میں سے ایک بھی عمل کر لے وہ میرے لیے سب سے بڑا نذرانہ ہے، اللہ بے شک۔ سب سے بڑا نذرانہ ہے۔ وہ نذرانہ دو ناگپور والوں، پیسے تو ابھی ختم ہو جائیں گے، مال ختم ہو جائے گا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو چھوڑ کر اگر کوئی یہاں جیتا ہے، سنو مسلمانوں، تمہیں آج ایکٹروں کے چہرے اچھے لگتے ہیں، فلمی ہیروؤں کے بال کے اسٹائل اچھے لگتے ہیں، ان کے کپڑوں کے اسٹائل تمہیں اچھے لگتے ہیں، ہمارے نوجوان ننگے ہو کر گھومنا پسند کر رہے ہیں، کپڑے پھاڑ کر، یہاں بالی پہنا، یہاں بنگڑیاں پہنا، یہی سب طور طریقے مسلمانوں کے ہیں۔ اب سنو، تم جس کے بھی طریقے پر عمل کرتے رہے، میرے آقا نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت دنیا میں اختیار کرتا تھا قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ المرء مع من احب، آدمی دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اگر تم تاج الاولیاء سے محبت کرتے ہو فخر کرو، انہی کے ساتھ قیامت میں اٹھو گے، اور اگر کسی فلمی ہیرو کے فین ہو تم اسی پر مر جاؤ کہ اسی کے ساتھ اٹھو گے، جہاں وہ جائے گا وہیں تم بھی جاؤ گے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھو، جس دن ہمیں قبر میں لے جائے جائے، جس دن ہمارا لاشا یہاں سے اٹھے گا ضرور، تم ہزار چاہ لو لیکن اٹھے گا ضرور، مرنا سب کو ہے۔ آج نہ کل تمہاری آنکھیں بند ہوگی، آج تم مسجد نہیں آتے، کل لوگ کھینچ کر کے لائیں گے تمہیں، امام کے سامنے باندھ کر کے لائیں گے۔ ہوتا نہیں ہے کفن باندھ کر کے، نیچے بھی رسی، اوپر بھی رسی، پیٹ پر بھی رسی، باندھ کر کے لا کر سب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اسی لیے عرب میں کہا جاتا ہے صلو قبل ان تصلو، اپنی نمازیں پوری کر لو، اس لیے کہ قوم تمہارے اوپر نماز پڑھ دے گی، دوسرے پڑھ دیں گے تمہاری نماز۔ خیر، جس دن جاؤ گے، جن دوستوں کے لیے تم رات بھر کٹوں پر بیٹھتے تھے، جن دوستوں کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر باہر نکل آتے تھے، جن دوستوں کے لیے بھائی بہنوں کو چھوڑ کر آتے تھے، یہی اٹھائے جنازہ تمہارا قبروں تک لاتے، خواہ اور رشتہ دار ہو یا عزیز و اقارب ہو۔ جس دن قبر کی تختیاں بند کر کے چلیں گے، تم نے کبھی یاد کیا اپنے ہاتھوں سے کسی کو دفنائے ہو کہ نہیں؟ قبرستان گئے ہو کہ نہیں؟ اتنی چھوٹی قبر ہوتی ہے کہ کروٹ بھی نہیں لے پاتے، سلا کر کے ہم اس پر تختیاں بھی ڈال دیتے، مٹی اس پر ڈال کر ثواب سمجھتے ہیں۔ دنیا میں ہمیں کوئی مٹی ڈالے تو ہم عیب سمجھتے ہیں، مردے کو کفن پر مٹی ڈالے تو ثواب سمجھتے ہیں، سارے مٹی ڈال کر کے جا رہے ہوتے ہیں۔
मुर्दा देख रहा होता है। हदीस पाक में वो पैरों की आवाज तक सुनता है। सारे लोग जब जा रहे होते हैं उसकी घबराहट बढ़ जाती है, बेचैनी बढ़ जाती है। जहां कब्रिस्तान से सब निकले, अब उसकी कब्र इतनी अंधेरी कि उसका हाथ भी उसे नजर नहीं आए। सख्त तारीक कब्र, उस वक्त रोशनी का कोई नामो निशान नहीं। और हदीस पाक में है कि उस वक्त दो फरिश्ते ऐनानी अज़रक़ानी अस्वदानी, हुजूर फरमाते काली और नीली आंखों वाले फरिश्ते आएंगे, वो नकीरें सवाल करेंगे। लेकिन उस वक्त एक वाक़या और होता है, हदीसों में बयान किया गया, जिस भी मोमिन को कब्र में दफनाया जाएगा, मुसलमान को, उसके सिराने के पास रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, मेरे आका आते। जब वो आएंगे तो कब्र रोशन तो होना ही है। लेकिन सुनो, जब फरिश्ते पूछेंगे तेरा रब कौन है, तुम जवाब क्या दोगे? मेरा रब अल्लाह है। पूछेंगे तेरा दीन क्या है, तुम कहोगे मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल सख्त है, आप 1000 रट्टा मार लो, मौत के बाद ये 3 सवाल भी भूल जाएंगे। क्या ये हैरत नहीं है? इम्तिहान का पर्चा अगर लीक हो जाए तो क्या एग्जाम होता है? किसी भी कॉलेज, किसी भी स्कूल में पहले से क्वेश्चन बताया जाता है, लेकिन ये कब्र का इम्तिहान कैसे पहले से सवालात बताए हैं, सबको जवाब भी बता के दे दिया गया, फिर इम्तिहान कैसा है? मैं खुद सोचता था, सवालात भी हमको मालूम, जवाबात भी हमको मालूम, फिर ये इम्तिहान कैसा कब्र का? जो सवाल भी मालूम हो, जवाब भी मालूम हो, उसको इम्तिहान कैसे? हाँ, बुजुर्गों ने फरमाया इम्तिहान इसलिए कि जैसे ही तुम मर जाते हो तुम्हारी पूरी मेमोरी खत्म कर दी जाती, सब भूल जाओगे दुनिया में, पावर खत्म। वहां नए सिरे से जिसे अल्लाह चाहे उसी की जुबान खुलेगी, उसी को याद आएंगे जवाब। खैर, तीसरा जवाब सख्त होगा, मा कुंत तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। फरिश्ते पूछेंगे इस शख्सियत के बारे में तू दुनिया में क्या कहता था? सुने होंगे ना आप उलमा से 3 सवालात, इस शख्सियत के बारे में क्या कहता था दुनिया में? तुम यही कहोगे हादा मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। लेकिन फुक़हा इकराम और बाज़ उलमा इस्लाम ने लिखा है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कब्र में होंगे जिस वक्त तीसरा सवाल फरिश्ते कर रहे होंगे, और तुम अगर नबी की तरफ देखोगे, देख करके बताना चाहोगे, मेरे आका अपना चेहरा फेर लेंगे, फरमाएंगे खबरदार मेरी तरफ मत देखना, इसलिए कि दुनिया में तुझे मेरा चेहरा पसंद नहीं था, तुझे दुनिया में मेरे तरीके पसंद नहीं थे, आज किस नजर से तू मुझे देख रहा है? सोचो मेरे अजीजों, अगर वो भी कब्र में बोल दे जा जिससे तू ज्यादा मोहब्बत करता था आज उसी को पुकार ले, किसको पुकारोगे? किसको पुकारोगे? इसीलिए इमाम अहले सुन्नत ने कहा आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गए, वहां तो सब मानेंगे। आज मान लो, अमल के मैदान में आओ मेरे अजीज बच्चों, जवानों, तुम्हारे ये तौर तरीके नहीं है, आज दुनिया को फिर से दहला सकते हो इश्क़ मोहम्मदिया से, मोहब्बत रसूल से। इसलिए कि हमारी तारीख गवाह है कि अगर एक बच्चा भी निकला है वो पूरा सिंध फतह करके निकला है, अगर एक तारिक बिन जियाद अरब से निकला तो पूरा स्पेन उसके कदमों में आया, मोहम्मद बिन कासिम अरब से आया, पूरा सिंध उसके कदमों में आया। ये वो नौजवान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी मेरे आका की मोहब्बत में फना कर दी थी। उनका चलना सुन्नत पर था, बैठना सुन्नत पर था, उनका खाना पीना ओढ़ना सोना सब रसूल के अक़दार पर था। इसीलिए दुनिया ने उनको देखा तो यही कहा मोहम्मद के गुलाम ऐसे हैं तो आका का हाल क्या होगा। आज हमें देख करके कौन हमारे नबी को पहचाने, कौन पहचाने? इसीलिए कुछ तो अपना ऐसा बनाओ ताकि हम अपने नबी के पहचान का जरिया तो बन सके, दूसरे हमें देखें, मेरे आका की सच्चाई की कसम खाएं। अमानत में सच्चे हो, बात में सच्चे हो जाओ, अमल में पक्के हो जाओ। आज मुझे फख्र है इस बात का कि एक 3 औलिया की सीरत पर मैं यहाँ बैठा हूँ, गौसुल वरा, ताजुल वरा और हजरत
बायजीद रहमतुल्लाह ताला अलैह जिन्होंने 80 साल मुसल्ले पे गुजारे हैं, ये वो लोग हैं जिनको न तिजारत अपनी तरफ खींच पाई, न दुनिया अपनी तरफ बुला पाई। इसलिए नहीं बुला पाई, किसी के हुस्न ने इनको धोखा नहीं दिया, किसी के जमाल ने इनको खरीदा नहीं, न ये किसी औरत न किसी बांदी की तरफ गए। क्यों नहीं गए? इसलिए कि इनकी निगाहों में जमाले मुस्तफा बसा था, जमाले मुस्तफा बसा था। और इनका ही वो नारा था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर या रसूल अल्लाह, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। आखिर में मैं यही कहूंगा मेरे अजीजों, उठो, अब तो जमाना बहुत आगे बढ़ चुका है, उठो वगर न हश्र न होगा फिर कभी, दौड़ो के जमाना चाल अपनी चल गया। और आप सबको ये मैसेज देना चाहूंगा, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। अल्लाह फरमाता है, रब फरमाता है, जिसकी तर्जुमानी शायर मशरिक यूं करता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। मेरे अजीजों, आज तुम्हारी जुबानों में अल्लाह वही ताकत देगा, वही कुव्वत देगा। आज तुम्हें इतने आंदोलन, इतने एहतजाजात की भी जरूरत नहीं आएगी अगर अमल में कामिल हो जाओ, अगर मोहब्बत मुस्तफा में कामिल हो जाओ। फिर देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारी जुबानों से कैसे इनकलाब लाता है। आपने सुना होगा ताजुल औलिया की जुबान से, यहाँ गांधी जी भी आते थे, हमने सीरत में पढ़ा है, बहुत बार आते थे बाबा के पास। कितनी मर्तबा आए, एक बार गांधी जी ने कहा, बाबा के पास बैठा था जिसको हम इनकलाबे हिंद का बहुत बड़ा सरकर्दा लीडर कहते हैं, हर नोट में गांधी जी है आज, और बाबा के खास मोतक़िद, बाबा के खास मोतक़िद। वो खुद कहते हैं, बैठा मजलिस में, नागपुर में जलसा चल रहा था, अली बरादरान भी थे उसमें, गांधी जी आए, बाबा ने कहा, गांधी जी को देख करके कहा 800 कौवे उड़ा दिए, 800 कौवे उड़ा दिए। गांधी जी कहते पता नहीं क्या कहा बाबा ने। वो कहते रात को गया मैं अपनी क़यामगाह पर, तो पता चला जो हमारी मुखालिफ पार्टी थी उस पार्टी के 800 लोग छोड़कर हमारी पार्टी में आ गए उसी रात को। ये बाबा ने कहा था 800 कौवे उड़ा दी। फिर आप उनको कहा था, बाबा ने झाड़ू लो और पहाड़ पे चढ़ जाओ। गांधी जी ने कहा इसका भी मतलब समझ में नहीं आया। उलमा ने कहा था झाड़ू लो और ऊपर चढ़ जाओ, इसका मतलब है कि आजादी के लिए सफाई शुरू करो और अंग्रेजों पर गालिब आ जाओ, गालिब आ जाओ। जुबान से जो निकला गालिब करके छोड़ा। आज मैं ताजुल औलिया की बारगाह में हूं, आज फिर से कोई अंग्रेज की औलाद फिर चढ़ा है हमारे ऊपर, फिर चढ़ा है। इसलिए कि आज जो चल रहा है ना डिवाइड एंड रूल वाला सिलसिला, ये उन्हीं अंग्रेजों की देन तो है जो पूरे मुल्क को लड़ा करके रखा हुआ है। फिर आज ताज बाबा की जरूरत है। जुबान से एक बार बाबा कह दो कि तुम फिर चढ़ जाओ पहाड़ पर, हम चढ़ जाएंगे इंशाअल्लाह और गालिब आ जाएंगे। अजीजान गिरामी वक़ात, आज जमाने की जरूरत है। फिर किसी वक्त मौका, मैं बड़ी माजरत, इतनी बड़ी शख्सियतों को मैंने थकाया है, उलमा को यहाँ बिठाया है, बुजुर्गों को यहाँ पर पकाया है, मैं माजरत चाहूंगा। लेकिन बातें औलिया की चल रही थी, हर बात इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका अजर जरूर देगा, इन औलिया की निस्बत जरूर अता करेगा। आखिर में इतना ही कहूंगा, इन निस्बतों के बगैर अगर जियोगे तो उनको आवारा कुत्ते कहा जाएगा। इन निस्बतों को अगर गले में रखे रहोगे तो दुनिया भी तुम्हें हाथ लगाने से भी डरेगी, हाथ लगाने से भी डरेगी। अपने गले में किसी न किसी वली की गुलामी का पट्टा डाल कर रहो, जिसको इमाम अहले सुन्नत ने कहा है, गौसियत माआब की निस्बत तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का पट्टा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। मैं तो यहाँ यही दुआ करूंगा, या ताजुद्दीन वल मिल्लती व शरीयत व तरीका। वो सिर्फ दीन के ताज नहीं, मिल्लत का भी ताज है, शरीयत का भी ताज है, तरीकत का भी ताज है। मैं अपनी रूह को सरबस्ता यही कहना चाहूंगा हाजिर करके, या ताजुद्दीन वल मिल्लती व शरीयत व तरीकती, हश्र तक मेरे गले में भी रहे ताजी पट्टा तेरा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका,
سلطان مدینہ محبت وحی سکینہ نور سے معمور سینہ مشک سے بہتر پسینہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب صلوات اللہ علیکہ آپ آقا ہیں ہمارے ہم غلام ہیں تمہارے اب کسے سید پکارے تم ہمارے ہم تمہارے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ دو جہاں کی تم اجالے نور ہو تم شکل والے کھول دو مشکل کے تالے تاج و دین تاج والے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جان کر کافی سہارا لے لیا ہے در تمہارا خلق کے وارث خدا را لو سلام اب تو ہمارا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على النبي الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم أوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن الكريم ما صليناه وما سلمناه وما هللناه وما سبحناه وما بيناه هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة منا إلى حضرة النبي الأكرم أحمد المجتبى محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم وبوسيلته إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والخلفاء الراشدين وإلى أرواح جميع أزواج رسول الله وبناته وبنيه وإلى أرواح جميع الشهداء والنجباء والنقباء وأولياء الله الصالحين وإلى أرواح أئمة المجتهدين وجميع المؤمنين والمؤمنات وعامة المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خاصة إلى روح سيدنا وسندنا وشيخنا سيدي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره الشريف وإلى روح سيدنا ومولانا وسندنا وقطبنا وقطب هذا الزمان وقطب هذا المكان سيدي ومولاي تاج الدين والملة والشريعة والطريقة قدس الله سره الشريف
وإلى روع سيدي العالم الرباني والفاضل الجليل العالم النحريف بايزيد رحمه الله. اللهم بحرمة هؤلاء المذكورين تمم مقاصد ديننا ودنيانا وأخرانا. اللهم يسر أمورنا وحسن مرادنا واقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم لا تدع لنا من هذا المقام المستجاب ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا غما إلا فرجته، ولا سحرا إلا أبطلته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة في الدين والدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا توبة قبل الموت، وراحة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. يا سامع كل صوت، هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت. اللهم يا نور تنورت بالنور، والنور في نور نورك. اللهم يا نور. اللهم يا عزيز تعززت بالعزة، والعزة في عزة عزتك. اللهم يا عزيز. اللهم يا قدوس تقدست بالقدس، والقدس في قدس قدسك. اللهم يا قدوس. اللهم ارزقنا الصحة والسلامة والنعمة وموتا على الإيمان. اللهم ارزقنا موتا على الإسلام. اللهم ارزقنا موتا على مذهب أهل السنة والجماعة. واجعل دفننا وقبرنا في جنة البقيع بجوار حبيبك المصطفى عليه أفضل التحية وأكمل التسليم. الہ العالمین اس جلسہ پاک کو قبول فرما، ہماری حاضری کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا. جتنے حاضرین ہیں مولا، ہمارے ہاتھ نیچے گرنے سے پہلے ہم سب کو بخشبوں میں شمار فرما دے. اے الہ العالمین، آج کی یہ ہماری راہ توبہ کی رات بنا دے، برے اعمال ہم سے دور کر دے. ہمیں مولا گناہوں کی بیماری لگی ہے، مولا تو شفا عطا فرما دے. اے رب قدیر، ہمارے گھروں میں جو بے برکتی ہے اسے تو برکت میں تبدیل فرما. ہمارے گھر کے ہر دروازے کو حلال دروازہ بنا. ہم سب پر آنے والی ہر حرام آمدنی کو بند کر دے. اے کریم خدا، ہم تیرے دربار میں بھیک مانگتے ہیں، ہمیں زندگی بھر تیرے اولیاء کے قدموں میں ڈال کر رکھ. مولا گستاخان اولیاء کی صحبت سے بھی ہمیں بچا، ہماری نسلوں کو گستاخان اولیاء سے محفوظ رکھ. الہ العالمین، ہندوستان کے پورے مسلمانوں کو امن و امان عطا فرما، ہمارے عزت و اسلام عطا فرما، ہمارے عقیدے مال جان کی حفاظت فرما. بد نظر شرین اور فسادیوں کو کیفر کردار تک پہنچا. اے کریم خدا، وہ ہوا بھیج، وہ طوفان بھیج جس نے فرعون کو ہلاک کیا، وہ مچھر بھیج جو نمرود کو ہلاک کیا، وہ بچے بھیج جو ابو جہل کو ختم کیے. اے کریم خدا، طاغوتی قوتوں کو تو کیفر کردار تک پہنچا. اے الہ العالمین، تمام جملہ مسلمانوں کے مال و جائیداد کی تو غیب سے حفاظت فرما. آج جتنے یہاں حاضر ہیں خصوصیت کے ساتھ حضرت بایزید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اس کا ثواب نظر مولا قبول فرما. ان کی اولاد کو قیامت تک جیسے بابا نے فرمایا ہے مصلی شاہی پر تو گامزن فرما دے. اے رب قدیر، علماء اہل سنت کا سایہ دراز فرما. میرے محسن کرم فرما مفتی عبد القدیر خان صاحب اور دیگر علماء و مشائخ سب سے دین و سنیت کا تو زندگی بھر کام لیتا ہے. مولا ہمارے جلسے کو کامیاب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ اجمعین. دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبہ میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا. بیٹھے جو در پاک کے پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا. الہی الہی الہی، دکھا دے مدینہ وہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، جب دمیں واپسی ہو یا اللہ، لب پہ جاری ہو بس لا الہ الا اللہ.